اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اگرچہ عنوان آپ کو تھوڑا سا ابھی عجیب لگ رہا ہوگا کہ اس کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کہ کتوں سے مربوط اہم فقہی احکام اور اعتراضات کے جوابات، اس کو اس وجہ سے لینا پڑ گیا کہ پچھلے دنوں میں چھپکلی سے متعلق اہم فقہی احکام ہم نے بیان کیے، کیونکہ ہر گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جسم سے ٹچ ہو گئی، جانماز پہ سے گزرتی ہوئی چلی گئی، چھپکلی ٹنکی کے اندر مر گئی، بہت سارے یہ سب احکامات اس کے اندر ہم نے بیان کیے تھے. اچھا، اسی طرح سے بلی کے بال اور رطوبتوں کے اہم فقہی احکام یہ پچھلی مرتبہ جو ہے وہ بیان ہو چکے ہیں، اور یہ بھی گھروں میں پیش آنے والا ایک اہم ترین مسئلہ تھا. اس کے بعد مچھلیوں سے متعلق اہم فقہی احکام کے اوپر دو ہمارے جو ہے وہ درس ہوئے. اس میں تمام مچھلیوں سے متعلق بھی ظاہر ہے اتنے اہم مسائل تھے کہ اس پہ دو درس دینا پڑے. تو اسی لحاظ سے لوگوں کی بہت زیادہ اس کے اوپر فرمائش آئی کہ اس متعلق بھی احکام ضرور بیان کر دیے جائیں. اچھا، صرف ہم اس سے آپ نے شاید درس کا جو تھیم ہے اس کا اندازہ کر لیا ہوگا کہ ہم فقط اس حد تک نہیں رہتے ہیں کہ جناب بس صرف کتے کے اوپر یا چھپکلی پہ یا بلی کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے. ابھی جب گفتگو ہماری اختتام پذیر ہوگی تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کے بہت سارے عقائد کے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت سارے دیگر فقہی احکام کے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت سارے تاریخی مسئلے حل ہو جائیں گے، قرآن اور تفسیر سے متعلق بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے اسی ضمن میں. تو وہ ایک تیر سے بہت سارے اس میں شکار ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے باقاعدہ اس موضوع کو بھی مکمل کر دیا جاتا ہے، اس سے ضمنی جو احکام ہیں اور چیزیں ہیں اور معلومات ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں. دیکھیے، کتا نجس ہے، بلکہ عین نجس کہا جاتا ہے. عین نجس کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی نجاست ذاتی ہوتی اور یہ قابل پاک ہونا بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی پاک ہونے کے قابل بھی نہیں. ایسا نہیں کہ کتے کے اوپر ہم 2-3 ہزار ٹن پانی بھی اگر بہا دیں تب بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا. عین نجس ایسی چیز ہوتی ہے جس کی نجاست ذاتی ہوتی ہے اور وہ پاک بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو کتا ان نجاستوں میں سے ایک ہے. اچھا، بالفرض اگر کتے سے بھی اگر آپ یہ بات پوچھیں تو وہ بھی یہی بات کہے گا کہ ہاں میں نجس ہی ہوں. اب وہ کیسے؟ اچھا، اب لوگ دیکھیے اعتراض کرتے ہیں، بہت سے کتوں کے بہت لور اور فین ہوتے ہیں کہ بھئی کتے کو اسلام نے نجس کیوں کہا ہے جبکہ اس کی نجاست کا تو پورے قرآن کے اندر کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے یا اعتراض ہے جو لوگوں کی زبان کے اوپر آتا ہے کہ جب قرآن میں اس کی نجاست کا حکم نہیں تو آپ نے کیسے کہا کہ کتا نجس ہے. اچھا دیکھیے، 3 مقامات پر قرآن میں کتے کا ذکر آیا ہے، 3 مقامات پر. وعلیکم السلام. اچھا، وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہے اصحاب کہف کا مقام ہے کہ قرآن نے کہا اور تم انہیں دیکھو تو خیال کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں بدلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. یہاں پر اچھا، یہاں پر اگرچہ اصحاب کہف کے کتے کا تو تذکر آیا ہے لیکن یہاں پر اس کی نجاست کا تو کوئی حکم بیان نہیں ہوا. ایک جگہ یہ ہے. دوسری جگہ کیا ہے؟ بلعم باعور یا بلعم باور، اس کا کتا. قرآن میں بنی اسرائیل کا وہ بہت بڑا عالم تھا جو اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ وہ مستجاب الدعوات ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ کچھ ایسے انحراف کا شکار ہوا اخلاقی اور عقائد کے طور پر کہ وہ حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آ گیا اور اپنے نفس کا پیروکار ہو گیا. تو قرآن نے اس کے لیے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ،
اور وہ اپنے نفس کا پیرو ہو گیا، اور اب اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی ہانپتا رہتا ہے اور یوں ہی چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے. یعنی یہاں پر بھی جو بلعم باورہ کا کتا تھا، بلعم باور جو تھا اس کو کتے سے تشبیہ دی گئی. تو یہاں پہ بھی کتے کا تذکرہ آیا ہے، لیکن کتے کی نجاست کا تو کوئی حکم بیان نہیں ہوا. تیسرا موقع قرآن نے کہا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے سب پاک و پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں یعنی کتوں کو تم نے سدھایا ہوا ہو، من الجوارح مکلبین، یعنی وہ شکاری کتے کہ جن کو تم نے سدھایا ہوا ہے، جس کے ذریعے تم شکار کو پکڑتے ہو. تو یہاں پر بھی شکاری کتوں کا تذکر آیا، لیکن یہاں پر بھی قرآن نے کتے کی نجاست کا تو کوئی حکم بیان نہیں کیا. تو 3 مقامات پر کتے کا تذکرہ تو ہے، لیکن اس کی نجاست کا کوئی حکم نہیں. لوگ کہتے ہیں بھئی کتا نجس کیوں ہے، جبکہ قرآن میں اصحاب کہف کے کتے کا تعریفی انداز میں ذکر ہے، کوئی مذمتی انداز میں تو تذکرہ نہیں ہے. بلکہ آگے چل کر ہم اس کو ذکر بھی کریں گے کہ روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں بھی جائے گا. تو لوگ وہ افراد ان چیزوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جن کو خدا کے اس حکم کے اوپر اعتراض ہے کہ کتا جو ہے وہ نجس کیسے ہے. یعنی کتے کو نجس نہیں ہونا چاہیے، اس کا تو بڑے تعریفی انداز میں تذکر آیا ہے. اسی طرح سے یعنی جو قرآن کے اندر آیا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دہانے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے. اچھا یہاں بھی اب یہ اگرچہ آگے چل کر یہ بات آئے گی، لیکن یہاں ضمناً ذکر کر دوں اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہے، غار کے دہانے پر بالکل الگ سے بیٹھا ہے. یعنی یہ بھی اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ کتے کو ہر وقت اپنے ساتھ بستروں پہ اپنے گھر کے اندر سلانے اور لٹانے اور پھرانے کا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اشارہ دیا ہے کہ غار کے دہانے پر یعنی ان سے دور ہو کر وہ کتا بیٹھا تھا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اور پھر قرآن نے ایک اور بھی مقام پر یہ بات کہی ہے کہ عنقریب کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ وہ 3 تھے، یعنی اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے، اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. اے رسول کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، اور بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے. تو اب یہاں پر بھی قرآن نے دیکھا جائے تو یہ اصحاب کہف کی تعداد نہیں بتائی، اور ایک پیغام یہ دیا ہے کہ اصلاً آپ کو تھیم کو اور نتیجے کو دیکھنا چاہیے، یا اس پیغام کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ ہم جو ہیں اسی کے اندر ہی غرق ہو کے رہ جاتے ہیں اور صرف یہی بحث کرتے رہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، 3 تھے کہ 4 تھے کہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے. تو یہ قرآن نے اسی کو ڈینائی کیا، جیسے کہا کہ ہم نے جہنم کے 19 داروغہ مقرر کیے ہیں. مفہوم یہ ہے اس کا آیت کا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کون ہے کہ جو کہے کہ مثلا 20 داروغہ کیوں نہیں مقرر کیے. ہم نے مثلا فجر کی 2 رکعت بنائی ہیں، تو ہم دیکھیں گے مثلا، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں گے کون ہے جو کہے بھائی 3 کیوں نہیں، صبح تو بڑا نشاط کا وقت ہوتا ہے اور بڑا آدمی جو فریش ہوتا ہے تو اس کو تو زیادہ رکعت پڑھنی چاہیے تھی، اس وقت 2 رکعت کیوں ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو اسلام نے ایک لحاظ سے ڈینائی کیا. تو یہاں پر بھی کیا آیا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اس طرح سے کر کے بار بار کلب کا لفظ آ رہا ہے اس کے اندر. یعنی اصحاب کہف کے کتے کے اعتبار سے یعنی دیکھا جائے تو اس کا اتنی مرتبہ تذکرہ آ رہا ہے، تو یہ تو کوئی اچھی چیز ہونی چاہیے، یعنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو قرآن میں اس کی نجاست کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن لوگوں کا جو یہ اعتراض ہے ابھی آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں اس پہ. وہ کہتے ہیں بھائی کتا آخر کیسے نجس ہو سکتا ہے جبکہ وہ بڑا محبت کرنے والا اور بڑا وفادار جانور ہے، اور یعنی اس کے بڑے فائدے ہیں. کتے کے ذریعے ہم کتنی چیزیں اس حفاظت کے کام لے رہے ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، بڑا وفادار ہے، یعنی فائدے ہیں کتے کو پالنے کے. تو وہ ان افراد کا، یعنی کتا تو بڑا محبت کرنے والا جانور ہے، اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ آگے پیچھے کس طرح اپنے مالک کے پھر رہا ہوتا ہے. اچھا پھر لوگ ایک اور چیز بھی لے کر آتے ہیں، کتا کیوں نجس ہے جبکہ مولا علی علیہ السلام نے، درود بھیجیے محمد و آل محمد، کتے کی 10 خصوصیات اپنانے کی تاکید کی. اب اس میں تو نہیں جائیں گے ورنہ گفتگو بہت تفصیلی ہو جاتی ہے پھر،
ہمارے برادران اہل سنت اس بات کو عموماً حسن بصری سے جو ہے وہ کرتے ہیں منسوب، جبکہ ہمارے ہاں لیالی الاخبار میں اس روایت کو حضرت امیر سے منسوب کیا گیا ہے کہ کتا جو ہے یعنی 10 خصوصیات اس کے اندر بہت اچھی ہیں بڑی. اس کے اندر ظاہر ہے ایک تو یہ کہ ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور زیادہ تر بھوکا رہتا ہے، اور کسی جگہ سے اگر اس کو ہٹا دیا جائے مثلاً تو یہ وہاں سے جو ہے ہٹ کے کہیں اور چلا جاتا ہے، کوئی ایک مکان نہیں بناتا. یعنی اس میں بہت سارے قناعت پسندوں کی صفات ہیں، بہت سے زاہدین کی صفات ہیں، بہت سے اعلیٰ درجے کی ایسی صفات ہیں یعنی تقریباً 10 کے قریب ان صفات کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ ہر شخص کو بھی اپنانی چاہیے اگرچہ جانور کے اندر صفات ہیں. تو لوگ کہتے ہیں دیکھیے مولا علی علیہ السلام نے تو اس کی اتنی یعنی اس لحاظ سے اس کی 10 خصوصیات اچھی کی تعریف کی، اور آپ کہہ رہے ہیں نجس ہے، اس کو دور رکھا جائے، اور یہ سب کیا ہے پھر؟ تو یہ سب چیزیں ابھی اس کے ہم جواب دیتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا مفید اور کارآمد ہونا یہ طہارت کی دلیل نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت مفید ہے یا بہت کارآمد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک بھی ہوگی. یہ تو دلیل نہیں ہے نا. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بیان بھی کیا تھا کہ مٹی ہے، مٹی کی کتنی اچھی خصوصیت ہے، اس سے تیمم ہو جاتا ہے اور مٹی بالکل پاک ہے، لیکن ہم اس مٹی کو کھا نہیں سکتے، یہ والا فائدہ اس سے نہیں اٹھایا جا سکتا. لیکن مٹی کے بہت سارے فوائد ہیں، گھر اس سے بن رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ، لیکن یہ کہ اس سے ہم یہ والا استفادہ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے کسی بھی چیز کا مفید اور کارآمد ہونا یہ اس کی طہارت کی دلیل نہیں ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جسم میں جو ہمارے خون ہے کتنا کارآمد اور مفید ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے. کچھ 1-2 لیٹر کم اگر جسم سے ہو جائے تو اسے کتنے سمٹم اور بیماریاں نمودار ہونے لگتی ہیں، انیمیا ہو جاتا ہے، بیماریاں ہونے لگتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ خون ہے یعنی انسان کی جان اس سے بچائی جاتی ہے، لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں. لیکن کیا ہے؟ اصلاً ہے نجس چیز. یعنی کسی چیز کا مفید ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز پاک بھی ہوگی، طاہر بھی ہوگی، پاک بھی ہوگی، جیسے ہم نے خون کی مثال دی. تو اسی طریقے سے کتے کا مفید ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ پاک بھی ہوگا. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، 2 الگ الگ موضوعات ہیں. عام طور پر لوگ ایک ہی حکم لگاتے ہیں جبکہ وہ 2 الگ موضوعات ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کتنی مثالیں ایسی آپ تلاش کر سکتی ہیں کہ کوئی چیز مفید ہے. ممکن ہے کہ جیسے کہ شراب کے متعلق بھی قرآن نے کہا کہ اس کے جو نقصانات ہیں اس کے فائدوں سے جو ہے وہ زیادہ ہیں. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ فائدے تو اس کے اندر پھر بھی ہوں گے. لوگ بیان بھی کر سکتے ہیں جناب اس سے جو ہے وہ HDL بڑھ جاتا ہے، ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین، یا کوئی بھی اس طرح کی ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں آپ کو کہ جناب دیکھیں الکوہل کے یہ فائدے بھی تو ہیں. تو فائدے ہونا اس کے حرام ہونے یا اس کی پاک ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اچھا اسی طریقے سے قرآن میں کسی چیز کی نجاست کا ذکر نہ ہونا بھی اس کے طاہر ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی چیز کیونکہ قرآن میں نہیں کہا ہے اس کو کہ نجس ہے اس وجہ سے پاک ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کے اہل قرآن گروپ ٹائپ کے جو ہیں آج کل بن گئے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے افراد اس طرح کے سرگرم عمل ہیں کہ جو کہ ان چیزوں کا واضح انکار کرنے لگے کیونکہ قرآن میں نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانیں گے، چاہے حدیث کے اندر ہی کیوں نہ ہو. تو قرآن میں نجس ہونے کا اگر ہم مان لیں گے، قرآن میں نہیں مانیں گے، تو اس کا مطلب پھر آپ قرآن میں کتے کے گوشت کے حرام ہونے کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کہ قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں آیا ہے کہ کتے کا گوشت کھانا حرام ہے. تو اس لحاظ سے پھر آپ کتے کا گوشت کھائیے. جو معترض افراد ہیں ان کو آپ کہیں تو کہیں گے نہیں کتے کا گوشت تو ہم نہیں کھائیں گے. تو آپ نے جو پہلی دلیل پاکیزگی کے لیے دی ہے اس کی کہ یہ نجس نہیں ہے، تو اسی طریقے سے آپ کو کتے کا گوشت کھانے کے لیے بھی پھر تیار رہنا چاہیے. کیونکہ قرآن نے تو دیکھیے کیا کہا ہے، کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی ہے میں اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو سوائے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو. بس یہ 3 چیزیں قرآن نے ایک لحاظ سے کہا ہے، یعنی صرف قرآن کے اندر جن کا تذکرہ ہے، صرف قرآن کا. ان یکونا میتتن یعنی صرف یہ کہ مردار، اور دمن مسفوحن بہایا ہوا خون یعنی خون، خنزیر اور مردار، صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا. تو اس کے اندر تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر تو کہیں پہ بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. جب خنزیر کا تذکرہ تھا، لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت کھانے کا، تو کتے کا گوشت کھانے کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہو جاتا، لیکن قرآن نے ذکر نہیں کیا. لیکن یہ بات بھی اس بات کی دلیل نہیں بنتی ہے
کہ کتے کا گوشت کھانا جائز ہو جائے، کیونکہ آیت کے اندر تو دیکھیے کتے کے گوشت کھانے کا کوئی تذکرہ نہیں آیا. اس میں تو جو معترض ہے وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ نہیں، کتے کا گوشت تو خیر جائز نہیں. دیکھیے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ضروری بھی نہیں ہے، ہر چیز، کیونکہ قرآن بیسیکلی دیکھیں تو ایک اصولوں کی کتاب ہے. یہ ایک مینول ایک لحاظ سے ہے، ایک اصولوں کی کتاب ہے. اس میں اشارے دیے گئے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ مثلا قرآن اگر وضو کا مسئلہ بتائے تو وضو کے مسائل پہ پوری جناب اس کے ساتھ ایک ضمیمہ اٹیچ کیا جائے جو وضو کے تمام مسائل پر مشتمل ہو، اس کے تمام دلائل پر مشتمل ہو، اور پھر جب نمازوں کا تذکرہ آئے تو پورا تو پتہ یہ چلے گا کہ جناب کئی ہزار جلدوں پر مشتمل قرآن. ایسا نہیں ہے. تو یہ اصلاً قرآن کا اس طریقے کا طرز نہیں ہے کہ وہ اتنی اس طرح سے تفصیل میں جائے. ایک مجموعی طور پر ایک احکام کی کتاب ہے، اور قرآن نے واضح طور پر ایک کچھ اصول دے دیے ہیں. دیکھیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں نمازوں کی رکعت کی تعداد کا بھی ذکر نہیں ہے. کس جگہ پر ہے کہ فجر کی 2 رکعت اور ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 رکعت پڑھی جائیں؟ تو قرآن میں رکعت کی تعداد کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھیے ایک چیز اور بھی کہی جاتی ہے کہ نجاسات جو ہے نا، دیکھیے ان کی 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک تو قسم وہ ہے کہ جو بصارت سے درک کرنے والی نجاست ہے، یعنی ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ پیشاب ہے، یہ فلاں مردار ہے، یہ آنکھوں سے درک کی جانے والی ظاہری نجاستیں. اور کچھ نجاستیں ایسی ہوتی ہیں جو نگاہ بصیرت سے درک کرنے والی ہوتی ہیں، باطنی نجاسات کہلاتی ہیں. مثلا کافر جو اہل کتاب ہیں، اس کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ جو مراجعین میں اکثریت جو ہے اہل کتاب کو پاک سمجھتی. لوگ کہتے ہیں انما المشرکون نجسن. جب قرآن نے کہا ہے کہ مشرکین نجس ہیں، تو یہاں پر بھی نجس سے مراد ان کی زیادہ تر علماء جو ہمارے ہیں جو اس کی بات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد باطنی نجاست ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے. تو یہ باطنی نجاست اہل کتاب کی، یعنی جو وہ علماء کے جو کہ ظاہری طور پر، جیسے آقا سیستانی ہے، رہبر معظم ہے، یہ ظاہری اعتبار سے ان کو پاک سمجھتے ہیں، ان کی نجاست کو باطنی قرار دیتے ہیں اہل کتاب کی، جس میں یہودی اور عیسائی ہیں اور آقا سیستانی کے نزدیک پارسی بھی ہیں. تو بہرحال یہ نجاسات کی اس لحاظ سے ایک اقسام بنتی. تو قرآن میں اگرچہ اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے یعنی کتے کی نجاست کا، لیکن صحیح احادیث میں کتے کی نجاست کا حکم آیا ہے، صحیح احادیث میں. اچھا، ہم اہل کتاب اہل قرآن جو حضرات ہیں ان سے ہم یہی کہتے ہیں، جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہی کا حکم ہے کہ رسول سے اگر کوئی حدیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے تو آپ کو اس کو لینا چاہیے. اور پھر پیغمبر اکرم نے خود یہ بات کہی کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. تو یعنی میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یعنی قرآن سے بھی آپ کو لینا ہے اور اہل بیت سے بھی لینا ہے. اور اللہ نے کہا کہ تمام چیزیں جو رسول تمہیں دیں تمہیں لینا ہے، اور رسول نے کہا کہ اہل بیت سے بھی لینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پیغمبر اکرم کی بھی کوئی روایت موجود ہے اور ائمہ اطہار کی روایات اس سلسلے میں موجود ہیں کتے کی نجاست کی، تو آپ کو وہ لینی پڑیں گی. یہ بھی خود قرآن ہی کے تحت ہے یہ بات. اچھا، اب احادیث میں کتے کی نجاست کا بڑی صراحت کے ساتھ حکم آیا ہے. احادیث میں ایک آتا ہے چھٹے امام کے پاس ایک شخص، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور آ کر کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، یہ بہت ساری چیزیں اس نے جانوروں کے نام لیے کہ ان جانوروں کا جھوٹا پانی جو ہے اس کو پینا اور اس پانی سے وضو کرنا جس میں انہوں نے منہ ڈال دیا، اس میں کتے کا اس میں اس نے اس کا بھی نام لیا، بلی کا نام لیا، مختلف درندوں کا نام لیا، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ کا نام لیا. تو امام نے فرمایا کہ اس نے اگر اس پانی میں منہ ڈالا ہو تو اس پانی کو پیا بھی جا سکتا ہے، یعنی نجس نہیں ہے وہ پانی، اور اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے. البتہ وہ کچھ فقہی احکام الگ ہیں کہ جائز تو ہے، البتہ جیسے بلی کا جھوٹا پانی اس سے جو ہے وہ وضو میں کا ثواب کم ہو جاتا ہے، یعنی مکروہ ہے، لیکن بہرحال جائز ہے. تو اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ پھر یہ کتا اگر منہ ڈال دے، تو پھر امام نے کہا لا واللہ انہ نجس، نہیں، خدا کی قسم نہیں، وہ تو نجس ہے. یعنی کتے کے متعلق امام نے واضح طور پر کہا، تو اس وجہ سے بھی کتے کی نجاست کا حکم ہے. اور آگے چل کر امام نے یہ بات بھی فرمائی کہ ان اللہ
لم یخلق خلقا انجس من الکلب، خدا نے مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق کتے سے بڑھ کر نجس خلق نہیں کی، سب سے زیادہ کتا نجس ہے، سب سے زیادہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کتے کی نجاست کا بڑے واضح طور پر قرآن کے اندر حکم آیا، اور خود ہم حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ تنزہوا عن قرب الکلاب، یعنی کتے کے قریب رکھنے سے پرہیز کرو، اس کے قریب جانے سے پرہیز کرو، اور اتنا ہی انسان لوگ جو ہیں گھروں میں ان کو لے کے اپنے بستروں میں ساتھ سلانا اور ان کے ساتھ کھیلنا اور یہ سب کر رہے ہیں، جبکہ حضرت امیر نے کہا ہے کہ اس کو اپنے سے دور رکھو۔ اچھا، آیت اللہ سیستانی سے ایک سوال کیا گیا، کتے کی بڑی خصوصیات بتائی گئی، سوال پوچھنے والے نے یہ تو اتنا محبت کرنے والا جانور ہے اور اچھا جانور ہے، تو ہم کیسے قائل ہوں کہ کتا نجس ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی نے بڑا ایک عجیب اس میں اچھا جواب دیا، کہا کہ ائمہ اطہار اور معصومین علیہم السلام نے کتے کے نجس ہونے کا صراحت کے ساتھ روایات کے اندر بیان کیا، اور وہ تمام روایات صحیح السند بھی ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ضعیف روایتوں کے اندر بیان ہوا ہو، صحیح ترین روایات کے اندر بیان ہوا ہے۔ اب آپ ائمہ اطہار کی احادیث سے اور ان کے احکام سے بھی اگر کنونس نہیں ہوں گے تو پھر آخر کس چیز سے ہوں گے؟ یہ اپنے فتوے میں ذکر کیا انہوں نے، کہہ رہے ہیں نا ہم کیسے قائل ہوں؟ بھائی قائل ایسے ہوں کہ خود ائمہ اطہار نے فرمایا ہے اور صحیح احادیث میں فرمایا ہے۔ اب آپ کو ہم کیسے اور کہیں کہ کہاں سے لے کر آئیں ائمہ اطہار سے کوئی سپیریئر کوئی چیز ایسی کہ جو آپ کے سامنے پیش کی جائے اور آپ اس کو مان لیں؟ تو یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جب معاشرے کے اندر نکلتے ہیں، اب تو خیر ہم جس مجمع سے خطاب کر رہے ہیں وہاں تو ایسا کوئی نہیں، لیکن عام طور پر اب اس طرح کی چیزیں بہت آنے لگی ہیں کہ کتا، یعنی اعتراضات کہ کتا کیسے نجس ہے۔ دوسری ایک اور بات اہم یہ کہ دیکھیں تمام فقہی احکام کی علتوں یا حکمتوں کا علم نہ ہو تب بھی ان کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں بھائی لاجک کے ساتھ آپ بتائیں، ہم رات و دن ہمارے پاس اتنے، جب فیس بک کے اوپر مدرسہ وہ لگاتا ہے فقہی احکام تو ایسے ایسے اعتراضات ہر وقت لوگوں ہر چیز میں بس کہتے ہیں لاجک بتائیے اس کی کیا ہے۔ بھائی فقہی احکام کی لاجک اور علت زیادہ تر کی بتائی نہیں گئی ہے، اسی میں ہی تو آپ کا امتحان ہے۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ پھر مومن میں اور کافر میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ مومن غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، مومن جو ہے بس اللہ نے کہہ دیا، بس اس کو اس لحاظ سے وہ مان رہا ہوتا ہے، تو اس کی جو فقہی احکام ہیں ان کی جو علتیں اور حکمتیں ہیں یہ اگر کسی کے علم میں نہ بھی ہوں تب بھی اس کا ماننا لازم ہوتا ہے۔ مثلا علماء کہتے نہیں کہ حج ہے اور یا دیگر احکام ہیں ان کی علتیں آپ کو کہاں معلوم ہے؟ مثلا کون سی علت ہے کہ جناب وضو میں اعضائے وضو دو دفعہ دھوئے جائیں، ایک دفعہ دھونا واجب ہے اور 2 بار دھونا مستحب ہے ان کا؟ ہم نے کہا ہم تو چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، اب کیا وہ کہے گا کیا علت ہے؟ تیسری دفعہ دھونے میں مزید ہی تو دھویا جا رہا ہے، اچھی بات ہے۔ فجر کی رکعت جو ہیں وہ 2 کے بجائے ہم 4 پڑھ رہے ہیں، زیادہ ہی عبادت کر رہے ہیں نا، زیادہ رکوع ہو رہے ہیں، زیادہ سجدے ہو رہے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ وہ عبادت باطل ہے۔ کہاں کوئی علت ہے اس کے اندر؟ حج کا تو پورے کا پورے اگر احکام کو آپ دیکھیں تو اس میں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس میں علتیں کیا ہیں احکام کی، سوائے چند ایک احکام کے علاوہ تو علتوں کا کہیں تذکرہ بھی نہیں ہوا ہے کہ کیوں بھائی ہم مار رہے ہیں اس کے اوپر، دیوار کے اوپر بار بار پتھر کو 7 مرتبہ اور ایک دن کے اندر 3 جگہوں کے اوپر ایک خالی دیوار کے اوپر، یعنی علت بظاہر اس کے اندر کوئی ایسی ہمیں حکمت نظر نہیں آ رہی بظاہر، تو ہاں یہ ہمیں، لیکن پھر بھی ہمیں ماننا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کی دیکھیے وجہ یہ ہو کہ دیکھیے آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ جناب اس کے اندر تو وہ جراثیم ہوتے ہیں اور بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں اس کے اندر، شاید اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہو، مثلا اس کے ذریعے ریبیز ہو جاتی ہے جو کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے جناب، پھر اس میں ہائیڈروفوبیا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ انسان تقریباً 99% افراد اس کے اندر جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو شاید بیماریوں کی وجہ سے ایسا ہو، لیکن اگر ہم مثلا یہ کر لیں کہ جناب کتے کو فلی ویکسینیٹ کر دیں، اس سے کوئی بیماری بھی نہ ہو سکے، اور بالکل صاف ستھرے کتے، بالکل ان کو نہلا دھلا کے تیار کہ اس کے اندر کوئی جراثیم بھی نہ ہو، تو کم سے کم پھر تو اس میں ایسے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں، یعنی کتے کو اب سارے دنیا کی ویکسینز بھی لگا دیں اور اس کو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا
کہ پورے سمندر بھی اس کے اوپر بہا دیں تو یہ تب بھی پاک نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط بیماریوں والی حکمت بھی نہیں ہے اس کے اندر. یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بیماری کی وجہ سے ہی آپ کو دور رہنے کا حکم دیا گیا ہو. مثلا اصحاب سبت قرآن نے جس کا تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ ایک قوم تھی کہ جو کہ پروردگار نے کہا تھا کہ ہفتے کے روز جن کو شکار منع تھا، سبت ہفتے کو کہتے ہیں، ہفتے کے دن شکار، مچھلیوں کا شکار ان کے لیے منع کر دیا گیا تھا اور اس کو عبادت کا دن کے طور پر قرار دیا گیا تھا کہ اس دن اپنے سارے کاروبار بند کر دیں. تو یہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چالاکی کی اللہ میاں کے حکم کے ساتھ. یعنی انہوں نے کیا کیا کہ وہ کنارہ جہاں پر مچھلیاں آتی تھیں وہاں پر بہت بڑے بڑے سے گڑھے کھود لیے اور ہفتے کے روز وہاں پہ ان گڑھوں کے اندر مچھلیاں آ کر پھنس جاتی تھیں اور پھر یہ اتوار کے روز جا کے ان مچھلیوں کو نکال لیتے تھے اور کہتے تھے دیکھیں ہم نے ہفتے کے دن تو کوئی شکار نہیں کیا، ہم تو اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ کر لائیں. یعنی اللہ میاں کے ساتھ یہ چالاکی انہوں نے کرنے کی کوشش کی. بہرحال عذاب خدا آیا، کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، اور یہ لوگ ذلیل بندر بن گئے. تو کیا ہوا، تو اب جو مچھلیاں کا شکار جو منع کیا گیا تھا ان کو، تو اس کی حکمت یہ نہیں تھی کہ اس کے اندر کوئی جراثیم والی بات تھی کوئی، یا ان کی صحت کو کوئی نقصان تھا، بلکہ کوئی اور پہلو مد نظر تھا کہ اس دن مچھلیوں کا شکار اس وجہ سے روک دو کیونکہ اللہ نے ہفتے کے روز تمہارے لیے عبادت کا ایک دن مقرر کر دیا ہے. اس کا مطلب حکمتیں اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہیں. یعنی ایک اللہ نے ایک عبادت کرو تو اس وجہ سے مچھلی کا شکار منع کیا. تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم لوگ کہیں کہ بھائی فلاں جانور اس وجہ سے اللہ نے منع کیا ہے کیونکہ یہ جو ہے اس میں جو فلاں جراثیم ہوتے ہیں تو ہم ویکسینیٹ کر لیتے ہیں، ہم دوائیاں پلا دیتے ہیں تو اب تو یہ پاک ہو جانا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں. اس کی الگ سے حکمتیں جو بھی آگے چل کر آئیں گی، کچھ ایسے نقصانات اور ہیں اس کے اندر. اچھا، ایک چیز اور بتا دی جائے، یہ بھی کیونکہ انسان مختلف اس میں رہتا ہے اسلامی فقہوں کے افراد کے ساتھ، تو یہ بتا دیا جائے کہ تمام اسلامی فقہوں میں کچھ میں تو کتا نجس ہے، جیسے ہمارے ہاں فقہ جعفری میں ہے، اسی طریقے سے فقہ شافعی میں اور فقہ حنبلی میں اس میں کتا نجس ہی ہے. البتہ فقہ مالکی میں کتا بالکل پاک ہے، بالکل پاک. اچھا، فقہ حنفی ہے، اس میں بھی پورا کتا نجس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کتے کا فقط منہ اور لعاب جو ہے یہ نجس ہے، باقی کتا پاک ہے. تو فقہ مالکی کے اندر البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تعبدن، یعنی جو کہیں کتا منہ ڈال دے یا اپنا منہ لگا دے تو بہرحال اس کو پاک ضرور کیا جائے گا، لیکن یہ حکم تعبدی ہے. یعنی یہ نہیں کہ کتا نجس ہے، بلکہ بس ایک حکم دیا گیا ایسا کرو تو ایسا کیا جا رہا ہے. اگر یہ اس کو اے سی کو یہاں سے بند کر دیں تو مناسب ہو جائے گا میرے لیے، نہیں بہت زیادہ لمس ہو گیا. یہیں سے بند کر دیں ہاتھ سے. تو کون سی اسلامی فقہ میں کتا نجس نہیں ہے؟ فقہ مالکی کے اندر کتا نجس نہیں ہے. اور باقی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ میں پارشلی ہے اور کچھ میں فلی. اچھا، کتے کا جو وہ ہے فقہ حنفی میں، اس میں کتے کا لعاب اور منہ جو ہے اس کو بس صرف نجس کہا گیا ہے. اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا کتا گھر میں پالنا جائز ہے؟ کتے کا گھر میں پالنا، تو دیکھیے کتے کو گھر میں پالا تو جا سکتا ہے، حرام تو نہیں ہے. لیکن کچھ کتے تو ایسے ہیں کہ جیسے شکار کے لیے، جانور کے شکار کے لیے کتا پالنا، یا بعض اوقات کھیتوں کی میں حفاظت کے لیے، یا جانوروں کی جو گلہ بانی ہوتی ہے اس میں جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کا پالنا، یہ اس لحاظ سے اس کی اجازت ملتی ہے. تو آیت اللہ سیستانی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ جس میں کتے کو پالنے کے متعلق جو ہے وہ بات آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج تو نہیں ہے. البتہ جو یہ ظاہر ہے کہ جو چیزیں اپنے گلاہٹ سے یا منہ کا رطوبت یا ادھر ادھر جو لگائے گا تو اس سے بس نجاستوں کا ایک مسئلہ آئے گا. ابھی آگے چل کر کچھ اور بھی اس کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں. اچھا دیکھیے، کتے کے گھر میں ہونے کی کچھ قباحتیں ہیں
یہ فقط اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھئی اس سے کوئی بیماری لگے گی خالی، وہ بھی ایک امکانی وجہ ہو سکتی ہے، ابھی آگے چل کر وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ ایک پہلی چیز یہ کہ جس گھر میں بھی کتا ہو وہاں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو بہت سی کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں کتے والے گھر میں نماز کے پڑھنے کو ممنوع کہا گیا ہے، اس گھر میں نماز نہ پڑھو کہ جہاں پر کتا ہو۔ اچھا، البتہ یہ جو حکم ہے یہ تنزیہی طور پر ہے، تحریمی طور پر نہیں، یعنی حرام نہیں ہے اس گھر کے اندر نماز پڑھنا، بلکہ تنزیہی طور پر ہے، یعنی مکروہ ہے اس گھر میں نماز پڑھی جائے، یعنی اس گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے جہاں پر کتا موجود ہوتا ہے۔ یعنی پہلی چیز آیت اللہ سیستانی نے بھی اس کے اندر لکھی ہے اپنے فتاوے کے اندر کہ نماز کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی، یعنی نماز مکروہ ہے جس گھر میں کتا موجود ہے۔ تو سب سے پہلی تو یہ کہ انسان کو کتنی زیادہ اس کی ضرورت ہے نیکیوں کی، اور وہ جو نماز پڑھ بھی رہا ہے اس میں ثواب بھی اس کو کم مل رہا ہے، یعنی اس کتے کے اوپر اس نے اپنے نیکیوں کا ثواب جو ہے قربان کیا ہوا ہے۔ تو ایک تو ہے کہ نمازوں کے ثواب میں کمی، دوسری چیز یہ ہے کہ اعمال خیر کا کم سے کم ہوتے چلے جانا۔ ایسے اشخاص کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ابھی تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بظاہر دیندار بھی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر ہم کتا پالیں گے تو ہم کچھ نہیں ہے، ہم بڑے احتیاط کے ساتھ رہیں گے۔ کتے کے آنے سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ابھی ہم آگے چل کر اس کی بھی باتیں بیان کریں گے کہ کس طرح سے یہ چیزیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، یعنی وہ عمومی زندگی میں دینی احکام میں لاپرواہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ابھی تو صرف یہاں تک بات ہوئی، لیکن گھر میں اس نے کتا آ گیا، اب کتا ہر جگہ منہ لگا رہا ہے، کہاں کہاں یہ نجاستوں کو ہر وقت صاف کرتے پھریں گے۔ ابھی آگے چل کر دیکھیں گے بڑے ٹیکنیکل مسائل اس کی نجاستوں کو پاک کرنے کے آ رہے ہیں، وہ کہاں اس کا خیال رکھ پائیں گے، یہاں تک کہ لاپرواہ ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ان کا عمل کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے، عمل کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ روایات میں بھی یہ بات آئی ہے۔ تو بہرحال چاہے اس قسم کے گھر میں کتے ہوں، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسے افراد نیکیوں کے اعتبار سے پیچھے رفتہ پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شاید اس وقت فوری طور پر پیچھے نہ ہو، لیکن کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ ان کا عمل کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے، نیکیاں ان سے کم ہوتی جاتی ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، گناہوں میں پھر اضافہ ہونے لگتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ روایات میں یہ کہا گیا کہ اس کے پالنے میں کوئی خیر ہی نہیں ہے سوائے دو طرح کے کتوں کے، لا خیر فی الکلب الا کلب الصید و کلب معشیت، یعنی اس کے پالنے میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتا پالنے میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ شکاری کتا، ظاہر ہے پھر شکاری کتا انسان پال سکتا ہے شکار وغیرہ کے لیے، یا پھر یہ کہ گلے وغیرہ کی جانوروں کو یہ نگہبانی کر رہا ہوتا ہے، کہیں گلے کے جانور ادھر سے ادھر نہ نکل جائیں، صرف یہ بس دو باتیں۔ باقی کتا پالنے میں کوئی خیر کی اور نیکی اور اچھائی کی بات نہیں، کوئی اچھائی کی بات نہیں کتا پالنے میں۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جملے ارشاد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ ملائکہ رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں پر کتا موجود ہوتا ہے۔ ملائکہ رحمت اس گھر میں جہاں پر کتا موجود ہو، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے اس بیت میں جہاں پر کلب موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے کچھ روایات ایسی آئی ہیں جس میں اہل سنت کے ہاں بھی روایات ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد کی خدمت اقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، تو پیغمبر سے آنے کی اجازت چاہی، پیغمبر نے آنے کی اجازت دے دی، اور لیکن اس کے باوجود بھی جبریل گھر میں داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام مجبوراً پیغمبر اسلام خود گھر اپنی ردا کو سنبھالتے ہوئے گھر کے دروازے سے باہر آئے اور جبریل سے کہا کہ جب میں نے تمہیں آنے کی اجازت دے دی تھی تو اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم گروہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں پر کتا موجود ہوتا ہے یا مجسمہ ہوتا ہے یا وہ برتن جس میں شراب پی جاتی ہے وہ موجود ہوتا ہے،
یہ جو روایت بھی آپ کے سامنے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. اچھا اب ویسے یہ بہار الانوار کے اندر بھی روایت ہے اور ہمارے علماء اہل سنت نے اس کو ایک الگ طریقے سے بھی لکھا ہے. تو اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتا موجود ہو. تو پھر پیغمبر اسلام نے اپنے گھر کے اندر دیکھا تو کہیں دروازہ کھلا رہنے کی وجہ سے کسی بھی طور پر کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا. خیر علامہ محمد حسین طباطبائی نے یہ بات بیان فرمائی ہے, کہا کہ یہ جو روایت ہے اس کا مضمون بھی مضطرب ہے اور یہ مجعول روایت ہے, جعل کی گئی ہے, بنائی گئی ہے, یعنی اس کے اوپر کافی اس روایت کے اوپر شک و شبہ کا اظہار کیا. بہرحال یہ ایک الگ سے بھی ایک روایت اس طور پر آئی ہے کہ حضرت جبریل نے یہ بات کہی کہ ہم گروہ ملائکہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں پر کتا موجود ہوتا ہے اور مجسمہ ہوتا ہے یا وہ برتن کے جس میں شراب پی جاتی ہے. اچھا اب دیکھیے بہت سارے گھر ایسے ہیں, یہ خود ایک بہت زبردست ٹاپک ہے, پورا ایک الگ سے درس بھی اس موضوع پر ہو سکتا ہے کہ وہ کون کون سے گھر ہیں کہ جس میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے. اس کی ایک پوری لسٹ الگ سے الگ الگ روایتوں میں بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں مثلاً بیت الغنا جو کہ گانا بجانا جس گھر کے اندر ہوتا ہے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے, جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے, مجسمہ رکھا ہو وہاں داخل نہیں ہوتے, جہاں نرد جو ایک خاص جوئے کے آلات وغیرہ ہوتے ہیں کھیلے جاتے ہوں وہاں پر کتے داخل نہیں ہوتے, لڑائی جھگڑے جہاں پر ہوتے ہیں وہاں ملائکہ داخل نہیں ہوتے, اور اس کے علاوہ اس جگہ پر بھی ملائکہ داخل نہیں ہوتے, اور شیاطین آ کر بسیرا کر لیتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتے. یہ بھی روایت کے اندر آئے کہ جس گھر میں مہمان نہ آتے ہوں وہاں پہ بھی ملائکہ داخل نہیں ہوتے. تو بہرحال ملائکہ ان گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے. تو بہت ساری بڑی ایک فہرست ہے اور ان جگہوں پہ پھر شیاطین آ کر بسیرا کر لیتے ہیں. تو ایک کتنا بڑا ہے کہ ملائکہ ہی اس کے گھر میں آنا بند ہو جائیں جس گھر میں کتا موجود ہو, ملائکہ نہیں آتے. تو اور اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ وہ گھر کے جس کے اندر ملائکہ داخل نہیں ہوتے. البتہ ایک فرشتہ ایسا, ملائکہ کی بھی اقسام ہے, ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جو پھر بھی داخل ہو جاتا ہے اور وہ ہے ملک الموت. چاہے پہ کتا ہو یا نہ ہو یہ تو لازمی وہاں پر آتا ہے. کتے کی بھی کے طور پر بھی یعنی اس کو ظاہر کہا جاتا ہے ویسے جانوروں کی ایک تسبیح ہوتی ہے, جب وہ تسبیح ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو وہ جانور بھی مر جاتے ہیں. لیکن کوئی بھی انسان کتنا ہی بڑا گناہگار ہو تو بہرحال یہ نہیں کہ کوئی کتا وہاں پہ رکھ لے تو وہاں ملک الموت نہیں آئے گا اور وہ موت سے بچ جائے گا, نہیں ایسی بات نہیں. ہاں البتہ جو اور ملائکہ ہیں جن کو ملائکہ رحمت کہتے ہیں, ملائکہ مغفرت کہتے ہیں, یہ پھر ان جگہوں کے اوپر نہیں آتے. البتہ ایک ضرور یہاں, اچھا اب اس میں بہت سارے دیکھیے آپ نے کتنی مذمت والی چیز آئی. تو لوگ البتہ بہت کتے کو ایک مقام جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور میں کہیں ایک لطیفے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دکاندار کے پاس ایک گاہک آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو میری بھی عزت کرنی ہے, حتیٰ کہ میرے گھر کا اگر کتا بھی اگر آ جائے تو آپ کو اس کی بھی عزت کرنی. تو دکاندار نے کہا کہ حضور آئندہ آپ کا کتا آیا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ آئیں. تو جو ہے وہ ایک کتے کو بھی لوگوں نے کہ اپنے کی عزت اور اس کا اکرام کا جو ہے ایک سمبل جو ہے وہ بنا لیا ہے. خیر اچھا یہاں پر یہ جو آیا کہ بیتن فیہ کلبن, اس پہ خود علماء کی ایک بحث ہے کہ یہاں پہ بیت سے کیا مراد ہے, گھر. اچھا اب بیت عربی میں, لیکن دیکھیے ہمارے ہاں تو بس ایک ہوتا ہے گھر, لیکن یہ جو عربی ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے حجرہ, غرفہ, بیت, دار, منزل, یہ سب الگ الگ چیزیں. اس سے ایک مسئلہ حل ہوگا. دیکھیے بیت کہتے ہیں وہ جگہ کہ جس کی چھت بھی ہوتی ہے اور دہلیز بھی ہوتی ہے. ایک مثلا کوئی کمرہ ہے, اس کی چھت ہے, دہلیز ہے, اس کو بیت کہیں گے. ٹھیک ہے. اور منزل کسے کہتے ہیں, یعنی جس میں بہت سے بیت یعنی کمرے بھی ہو سکتے ہیں, جگہ بھی ہو سکتی ہیں, چھت والا صحن ہوتا ہے, کچن ہوتا ہے, انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے, اس کو منزل کہتے ہیں. اچھا اور دار کس کو کہتے ہیں, جس میں بہت سارے بیوت, منازل, بغیر چھت کا صحن بھی شامل ہوتا ہے, یعنی پوری ایک باؤنڈری وال کے اندر جتنا اسٹرکچر بنا ہوتا ہے یہ سارا دار کہلاتا ہے. اچھا روایت کے اندر یہ بات اور دماغ میں رہے کہ دار ہی رہتا ہے اگرچہ اس کی دیواریں ہٹا دی جائیں,
لیکن بیت جو ہے وہ بیت نہیں رہتا اگر اس کی دیواریں ہٹا دی ہیں. مثلا کوئی کمرہ ہے, اس کی آپ ساری دیواریں گرا دیں, پھر تھوڑی کہیں گے یہ کمرہ ہے, لیکن دار کو دار ہی کہیں گے چاہے اس کی باؤنڈری وال آپ ہٹا دیں. اچھا, اب جو ہے یعنی منزل کو کہا جاتا ہے یہ دار سے کم ہوتی ہے اور بیت سے زیادہ ہوتی, یہ آپ خود غور کرتی رہیے گا بعد میں. تو حدیث میں بیت کا لفظ آیا ہے, دار کا لفظ نہیں آیا. یعنی جس بیت میں کتا ہو وہاں پر ملائکہ داخل نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء یہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بیت سے مراد وہ حجرہ یا وہ کمرہ ہے کہ جہاں پر کتا رہتا ہے. یعنی ملائکہ رحمت ایسا نہیں کہ مثلا 1000 گز کا کسی کے گھر ہے اور کتا وہاں ایک جگہ کے اوپر ہے تو پورے گھر میں کہیں پہ بھی نہیں آئیں گے, پورے 1000 گز کے گھر میں نہیں. جہاں پر کتا رہتا ہے وہ کمرہ, وہاں پر صرف ملائکہ رحمت نہیں آتے. یہاں پر بیت سے مراد پورا گھر نہیں ہے بلکہ فقط وہ کمرہ, وہ جگہ, وہ حجرہ, وہ غرفہ, وہ صرف اس سے مراد ہے. اس سے پورا دار یا پوری منزل وہ مراد نہیں کہ پورے گھر میں بھی نہیں آتے ہیں کسی جگہ. یہ ایک تھوڑی سی بات آ گئی بیچ میں تو میں نے ذکر کر دی. البتہ وہ گھر کہ جہاں پر کتا موجود ہو وہاں نماز کا ثواب جو کم ہو جاتا ہے, وہ پورا گھر. تو بہرحال کتے کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس طرح سے آزاد نہ پھرتا رہے. وہ اگر کوئی شخص پال بھی رہا ہے تو کسی اس کے اندر اس کو رکھے اور کسی ایک مخصوص جگہ, اور ہو سکے تو گھر کے باہر کے کسی ایریا میں. بھی آگے چل کر آئے گا کہ کتا اگر پالا ہی جائے تو رکھا کہاں جائے. تو اور شکاری کتا بھی اگر ہے تو اس سلسلے میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اس کو رکھا جائے. اگر شکاری کتا بھی ہے, عام کتے کی بات نہیں, اور اسے تو ناپسندیدہ ہی سمجھا گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ناپسندیدہ ہے تب بھی یعنی اس کو کہا اسلام نے کہ ہاں ٹھیک ہے رہتے رہو اس کے ساتھ. کہا کہ اگر شکاری کتا جس کی ایک ضرورت اسلام نے الگ سے سمجھی ہے, کہا کہ الا یکون بینک و بینہ باب, یعنی درمیان میں اگر کوئی دروازہ ہو, الگ جگہ پہ رہ رہا ہو, آپ دروازے کی اس طرف رہ رہے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. یعنی ایک لحاظ سے دروازے کے اس طرف ہے, آپ کے ساتھ اس کا اندر آنا جانا گھلنا ملنا اس طرح سے نہیں ہو, تو اس حد تک صرف اس کو رکھا جا سکتا ہے. اچھا, کتے کی موجودگی سے ملائکہ کے نہ آنے کی ایک الگ عرفانی تعبیر بھی علماء نے بیان کی. عرفانیات اخلاقیات کی کتابیں پڑھیں تو فرماتے ہیں کہ بیت سے مراد انسان کا اپنا جسم اور روح ہے. یعنی جب تک انسان اطاعتوں کا, اطاعت پروردگار کا, ثواب کے کام کرنے کا عادی رہتا ہے تو اس کی روحانیت ترقی کرتی ہے, اس کے اندر ایک نورانیت آتی رہتی ہے اور نورانیت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے, مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کی روح کے اندر ظلمانیت بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہاں سے ملائکہ چلے جاتے ہیں اور شیاطین آ کر بسیرا کر لیتے ہیں. تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یعنی جو صفات رذیلہ ہیں یہ کتے کی مانند ہیں, اور یہ جو اس کا پورا جسم ہے یہ بیت ہے اور ملائکہ رحمت کا وہاں پر نزول ہوتا رہتا ہے. تو اگر کوئی شخص کتے سے مراد یہ کہ وہ صفات رذیلہ اس کے اندر موجود رہیں تو پھر وہاں پر ملائکہ نہیں آتے, پھر شیاطین آ کر اس کی روح کے اندر بسیرا کر لیتے ہیں, اس کی مملکت نفس کے اندر قابض ہو جاتے ہیں اور ملائکہ رحمت وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو کچھ عرفانی تعبیر بھی کی گئی ہے اس میں, لیکن اصلاً روایت کے جو اصل مضمون ہے اس سے بہرحال یہ بات خارج نہیں ہوتی کہ اس سے وہی فزیکل کتا مراد ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں اس انداز کی عرفانی تعبیرات, لیکن اصلاً یہ اپنے اصل موضوع سے وہ روایات خارج نہیں ہوتی کہ اس سے وہی کتا مراد ہے جو ہمارے ہاں 4 ٹانگوں پہ چلتا پھرتا زمین کے اوپر نظر آتا ہے. خیر, تو اچھا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے خیر مملکت خدا داد پاکستان کے اندر تو ہوٹلوں کے پکڑے جاتے ہیں کہ جناب کتے کا گوشت جو ہے وہ وہاں پر کھلایا جا رہا ہے. اخباروں کے اندر جو ہے وہ چیزیں خبریں اس کی لگ رہی ہوتی ہیں, اور خالی یہی نہیں بلکہ جو دیگر جانور ہیں ان کا بھی جو ہے آپ کو جو گوشت جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب پکوان سینٹر کی وہ اگر جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی گدھا جو ڈونکی میٹ وغیرہ مختلف علاقوں کے اندر کھلایا جا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ہمارے ملک کا اور ان جگہوں کا المیہ ہے. تو بہرحال یہ کہ کتا نجس ہے, کتا نجس ہے. اچھا, کتا جو ہے ہمارے جسم یا لباس کو کب نجس کر سکتا ہے, کب نجس کرے گا یہ؟
تو دیکھیے اگر کتا بھی خشک ہے اور ہمارا جسم یا لباس بھی خشک ہے، کتا بھی خشک یا ہمارا جسم اور لباس بھی خشک، مثلا کتے گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں یہاں پر، آوارہ کتے جو ہوتے ہیں، وہ آئے بھاگتا بھاگتا آیا اور ہمارے جسم سے ٹکرا کر چلا گیا، وہ بھی خشک تھا، ہمارا جسم و لباس بھی خشک ہے، تو اب نجاست منتقل نہیں ہوگی، ہمارا جسم پاک رہے گا، ہمارا لباس بھی پاک رہے گا۔ فقط کتے کے جسم سے ٹچ ہو جانے سے فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی اگر دونوں میں سے کوئی دونوں خشک ہوں، یعنی ہمارا جسم و لباس بھی خشک تھا اور کتا بھی خشک ہے، یہ ایک مسئلہ ہوا۔ لیکن اگر درمیان میں کہیں پر رطوبت موجود ہو تو پھر یہ نجاست اگر منتقل ہو رہی ہے تو پھر ہمارا جسم و لباس نجس ہو جائے گا۔ یعنی کتا پانی میں گیلے ہونے کے بعد مثلا ایک جھرجھری لے کر اب چینٹے اڑاتا ہے بعض اوقات، تو اب یہ چینٹے جہاں جہاں تک اڑ کے جا کر لگیں گی وہ سب وہ نجس ہو جائیں گی، وہ جگہیں، وہ کپڑے، وہ لباس، ہمارا جسم وہ نجس ہو جائے گا، کیونکہ درمیان میں رطوبت آ گئی۔ یا تو ہمارا جسم لباس ہی مثلا گیلا تھا اور اس سے کتا ٹکراتا ہوا چلا گیا جو کہ خشک تھا، تب بھی جو ہے نجس ہو جائے گا۔ یا کتا کہیں سے گیلا ہو کر آیا تھا اور وہ گیلا کتا ہمارے جسم سے ٹکراتا ہوا یا کپڑے سے ٹکراتا ہوا چلا گیا لباس سے، تو اب ہمارا جسم اور لباس نجس ہو جائے گا۔ یا اس طرح سے چھینٹے اگر کتا اڑا رہا ہو۔ اچھا، کتے کے دیکھیے جسم کے کون کون سے اعضاء نجس ہیں۔ دیکھیے کتے اور سور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے بال، ہڈیاں، پنجے، ناخن، لعاب دہن، دودھ اور دیگر جتنی بھی رطوبتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، یہ سب کیونکہ عین نجس ہے، اس کے جسم کی تمام چیزیں نجس ہیں، اس کے جسم کی ایک ایک حصہ، ایک ایک چیز نجس ہے، اس طرح سور کی بھی نجس ہوتی ہے۔ تو کتا ہو یا سور ہو، جبکہ اور جو جانور ہیں چاہے وہ حرام گوشت جانور ہوں لیکن کتے اور سور کے علاوہ ہوں، ان کے بال یا مثلا پنجے، ناخن، لعاب دہن، جیسے ہم نے بلی کے اس میں بیان کیا تھا کہ بلی کا تھوک اگر مثلا کپڑوں پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے تو وہ پاک ہے، وہ ٹھیک ہے کہ اس میں نماز کے اعتبار سے اس کے بال کے اور اس کے تھوک کے احکام کو چلا گئے کہ تھوک مثلا بلی کا بھی ہمارے جسم پہ ہمارے تھوک لگا ہے یا ہمارے لباس پر وہ گیلا ہے، گیلا ہونے کے بعد اگر خشک ہو جائے تو اس میں نماز ہو جاتی ہے، بس گیلا جب تک ہو تب تک اس میں نماز نہ پڑھی جائے، خشک ہو جائے تو اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن بلی کا کوئی ایک بال بھی نمازی کے، یا آقا سستانی فرماتے ہیں 2-3 بال تقریباً چل جائیں گے، 1-2 یا 3 بال کے قریب چل جائیں گے، اس سے زیادہ بلی کے بال نمازی کے لباس پہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن کتے کا ایک بال بھی نہیں ہونا چاہیے، ابھی یہ بھی آئے گا، آگے چل کر آئے گا، کیونکہ اس میں بالکل ہی چھوٹ نہیں ہے، اس کے جسم کی ایک ایک چیز نجس ہے۔ بلی کے بال نجس نہیں تھے لیکن نماز میں اس کا نمازی کے لباس پر نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ تو نجس بھی ہیں، یعنی پورے تمام اس کی ہر چیز جو ہے وہ نجس ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ کتا ہو، سور ہو یا کافر غیر کتابی کے بدن کے اجزاء، یہ سب کے سب جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں۔ اچھا، مردار کے کچھ اجزاء ایسے ہیں کہ کہ مردار ویسے نجس ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس کے اجزاء کی نجاست جن میں جان نہیں ہوتی، مثلا بہت سارے ایسے ہیں جیسے کوئی بھیڑ ویسے ہی مر گئی ہے اور اس کا مردار ہے پڑا ہوا ہے وہاں پر، اس کے جسم کا اون ہے یا بال وغیرہ ہیں، ہڈیاں ہیں، دانت ہیں، تو وہ جو ہیں وہ نجس نہیں ہوتے، لیکن کتے اور سور کی یہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ نجس ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں مثلا کتا اگر برف کے اوپر چلتا ہوا جا رہا ہے تو آغا سیستانی نے بھی لکھا ہے کہ بس وہ جس جگہ، جس برف کے جس حصے پہ اس کا پاؤں پڑے گا فقط وہ جگہ نجس ہو جائے گی، لیکن باقی جگہیں جو ہے وہ پاک رہیں گی۔ تو کتا اگر برف پہ چل رہا ہو تو فقط وہ جگہ جو ہے وہ نجس ہوتی ہے۔ لیکن مثلا یہ کہ اگر کتا ٹھہرے ہوئے پانی میں کتا چل رہا ہے، ایک جگہ کہیں پانی پڑا ہوا تھا، گھروں کے اطراف میں تھوڑے سے وہ پانی وانی جمع ہو جاتا ہے، اس میں کتا کھڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا، اس کے چھینٹے ویٹے اگر ہمارے جسم کے اوپر آئے تو وہ بھی نجس ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بارش کے پانی میں کتا چل رہا ہے، اچھا جس وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو ذرا سہولت ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بارش کا پانی کسی جگہ آ کے رک گیا ہے زمین کے اوپر اور پھر اس کے بعد ٹھہر گیا ہے وہ، تو اس طرح کا کوئی پانی ہے جو بعد میں جس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے،
اب پانی ٹھہرا ہوا اور اس کے اندر کتا کھڑا ہوا یا کتا بھاگتا ہوا گیا اور اس کے جسم سے پاؤں سے چھینٹے اڑ کے ہمارے کپڑوں وغیرہ کے اوپر لگے تو اب یہ نجس ہو جائے گا. اس کا ہم کو احتیاط کرنی ہوگی اور پاک کرنا ہوگا اپنے آپ کو. یعنی اگر کتے اور جسم ہمارے جسم و لباس کے درمیان رطوبت کا یقین نہ ہو ہم کو, یعنی کتا ٹکرا کے گیا, اب ہم یا تو جا کر پکڑیں کسی طرح جا کے اسے ہاتھ واتھ لگا کے چیک کریں گے گیلا تو نہیں تھا یہ, یا اور ہمیں اپنے جسم کا تو پتا ہے کہ ہمارا جسم و لباس جو ہے وہ اس میں کوئی رطوبت نہیں, تو اگر بہرحال کبھی بھی یہ شک رہتا ہے کہ کتے میں اور ہمارے جسم اور لباس کے درمیان رطوبت وغیرہ والی کوئی چیز نہیں تھی تو کتا ٹکرا کر چلا بھی گیا تو اپنے آپ کو پاک سمجھیں گے اور اپنے لباس کو بھی پاک سمجھیں گے, اپنے جسم کو بھی پاک سمجھیں گے. اور اس سلسلے میں ظن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا آپ کا 90% دل کہہ رہا ہے کہ کتا تو جو ہے نا گیلا تھا, مثلا 10 منٹ پہلے ہی بارش ہوئی ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ پتا نہیں ہو سکتا ہے کتا کہیں کسی جگہ کھڑا ہو گیا ہو جا کے کہ جہاں پر اپنے آپ کو اس نے بارش سے بچا لیا ہو, اور یا لیکن آپ کے 90% دل یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ گیلا ہوگا, لیکن تب بھی اسلام نے کہا نہیں اس پہ توجہ مت دو, یہ ظن کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کتا گیلا تھا تو تب تو آپ کا جسم نجس ہوگا, اور ظن بھی ہو رہا ہے 90-95% بھی خیال آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے, تب بھی آپ دل کے اوپر توجہ نہ دیں اور یہ سمجھیں کہ نہیں ہم ابھی بھی پاک ہیں. اسلام نے ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے, شک کا فائدہ, وہ آپ کو نجاست و طہارت کے مسئلے میں دیا ہے. اس میں وسواس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ جو احکام نجاست ہیں کتے کی تمام اقسام کے لیے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہیں کتے کی جو اقسام ہیں, جیسے شکاری کتا ہے, یا مثلا وہ جو جن کو پالنے کی بہرحال ایک لحاظ سے اجازت اسلام نے دی ہے, شکاری کتا ہے, اس شکاری کتا بھی اتنا ہی نجس ہے جتنا عام یہ گلی میں پھرنے والے جو کتے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے گلے بانی وغیرہ کی حفاظت کے لیے جو کتے ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی نجس ہیں. یعنی تمام کتے جو ہیں وہ نجاست میں بالکل برابر ہیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے سمندری کتا اور سمندری سور, ان کے نام تو یہ ہیں, مثلا یہ جو سیل ہے اسے سمندری کتا کہا جاتا ہے, سمندری کتا, لیکن یہ اصلاً یہ کتا نہیں ہے, نہ یہ نجس ہے, بس نام ہے ان کا سمندری کتا. یا سمندری سور, یہ بھی اس طرح کے سمندر کے اندر ایک جانور جو ہے وہ پایا جاتا ہے, اسے سمندری سور کہا جاتا ہے. لیکن یہ صرف نام ہے, ان کے اوپر کتے کا کوئی حکم نہیں ہے. صرف دیکھیے نام تو بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے اس میں ایک سی ہارس پایا جاتا ہے, تو یہ گھوڑا کوئی تھوڑی ہے, یہ ملتی جلتی اس طرح کی کوئی چیز ہے, تو لیکن اس میں گھوڑے کے احکام تو نہیں آ جائیں گے. کیا آپ کہیں گے کہ جناب یہ سی ہارس جو ہے, تو گھوڑا بھی کیونکہ حلال گوشت جانور تو ہے بہرحال, یعنی مکروہ ہے یہ الگ بات ہے لیکن حلال ہے وہ, تو یہ بھی سی ہارس ہے تو اس پہ بھی وہی حکم ہو جائے گا؟ نہیں. تو ان کے صرف وہ نام ہیں, لیکن وہ نجس بھی نہیں ہے, نہ سمندری کتا نجس ہے نہ سمندری خنزیر نجس ہے. تو البتہ پھر کتا کس کو کہیں گے, یعنی کون سا کتا کتے کے حکم میں؟ تو مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو یعنی معاشرے میں عرف کتا کہے, جو کہ عام طور پہ ہمارے ہاں جن کو کہا جاتا ہے, ان کے صرف فقط نام ہے لیکن کتا انہیں سمجھا نہیں جاتا, جو بھی سمندری جو دو جانور میں نے آپ کو دکھائے تھے. تو یہ عرف جن کو کتا عام طور پہ کہتا ہے, جس پہ ان کتوں کا اطلاق ہوتا ہے, چاہے ان کی ہزاروں اسپیشیز ہی کیوں نہ ہو, الگ الگ شکلوں کے الگ الگ طریقوں کے کتے, سب کا حکم بہرحال وہی رہے گا. اچھا اسی طریقے سے کیا یہ جو شکاری کتا ہے یا گھر میں حفاظت کرنے والے کتے ہم پالتے ہیں, کیا یہ بھی نجس ہیں؟ جی ہاں, ابھی ذکر ہوا کہ نجاست کے مسئلوں کے اندر یہ سب جو ہیں وہ نجیسی شمار ہوں گے. اچھا اسی طریقے سے اگر کتا اپنا گیلا منہ یا جسم ہمارے جسم پر لگا دے, ابھی میں کپڑوں کے لباس کی بات نہیں کر رہا, صرف ہمارے جسم پر اس نے اپنا گیلا منہ آ کر لگا دیا, ہمارے ہاتھ پہ لگا دیا, ابھی ہم جسم کو لیتے ہیں, یعنی براہ راست ہمارے جسم پر اس کا ٹچ ہو گیا منہ یا لعاب وغیرہ, تو اب اس کو جو ہے ہم کیسے پاک کریں؟ تو اس کو پاک کرنے کا فقط
اتنا آسان طریقہ، ایک دفعہ پانی سے دھو لیں، بس ایک دفعہ پانی سے دھونا ہے. تو جسم کا مسئلہ تو یہ ہے. جسم، اچھا اس میں پھر آپ کے دماغ میں فوراً وہ آئے گا کہ بھئی وہ تو نچوڑا بھی جاتا ہے. تو ایک صاحب نے پتہ یہ چلا تھا کہ انہوں نے کہیں سے پاک کرنے کا طریقہ سیکھ لیا تھا اور ان کی بلی گیلی ہو گئی تھی، لیکن پتہ چلا وہ مر گئی. معلوم چلا کہ وہ پاک کرنے سے نہیں مری تھی بلکہ نچوڑنے سے مری تھی. تو بہرحال اس میں بھی یہ ہے کہ ہاتھوں کو نچوڑا نہیں جائے گا، یہ صرف لباس کا حکم ہے. تو اگر کتا اپنا گیلا منہ یا جسم ہمارے لباس پر لگا دے، ہمارے لباس پر، یعنی کتے نے ہمارے اس کے اوپر آ کر پکڑ لیا اور ہمارے لباس پہ اپنا منہ لگا دیا، تو اب کیا ہوگا کہ اس پہ پانی ڈال کر اور اس کو نچوڑ دیا جائے. لباس کے اندر یاد رکھیے کہ فقط نچوڑنا ہوتا ہے. اچھا، نچوڑنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. مشین میں ڈال کر بھی نچوڑا جاتا ہے، یا اس کو بھی نچوڑنا کہتے ہیں. بقول ہمارے استاد محترم کے حضرات تفنن وہ فرماتے تھے کہ عام طور پر وہ جو کہ دھوبی وغیرہ، جس سے ایک ہاتھ میں ایک لکڑی کا سا ایک ہوتا تھا اور وہ کپڑوں میں مار مار کے پانی نکالتے تھے، یا بہت ساری خواتین شوہروں کی پٹائی کے لیے بھی اس کو استعمال کیا کرتی تھیں ایک زمانے میں. تو بہرحال کسی بھی طریقے سے، یعنی ہاتھ سے نچوڑ کر نکال دیں، کسی چیز سے دبا کر نکال دیں، اور یا مشین کے ذریعے سپن کر کے اس پانی کو نکال دیں، یعنی نچوڑنا اس میں ضروری ہوتا ہے لباس کے سلسلے میں. اچھا، اگر اب تیسرا مسئلہ یہ کہ برتن میں اگر منہ ڈال دے، جب برتن میں اگر منہ ڈال دے، کسی بھی برتن میں، ابھی وہ آئے گا کہ کون کون سے برتن ہیں، وہ کسی بھی برتن میں اگر منہ ڈال دے تو پھر مٹی سے اور پانی دونوں سے پاک کیا جائے، مٹی سے اور پانی سے. اچھا، پھر اگلا سوال یہ کہ کیا مٹی اور پانی سے پاک کرنے میں کوئی ترتیب ہے؟ تو اس میں جی ہاں، اس میں پہلے مٹی سے پاک کرنا ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد پانی سے پاک کرنا ہے. اس میں اگر آپ نے ترتیب بدل دی، پہلے پانی سے پاک کر دیا بعد میں مٹی سے پاک کیا، تو یہ ویسے ہی نجس رہے گا. برتن کی بات ہو رہی ہے، یعنی دماغ میں رہے کہ ہمارے جسم کے اوپر مٹی نہیں لگانی ہے، اس کو تو ویسے ہی پانی سے پاک کیا جائے گا. لباس اگر ہے اسے بھی پانی سے پاک کیا جائے گا، مٹی سے مانجا نہیں جائے گا، البتہ لباس کو نچوڑا جائے گا. برتن اگر اس نے منہ ڈال دیا اس میں، تو وہ مٹی اور پانی دونوں سے پاک ہوگا، اور اس میں ایک ترتیب ہے، پہلے مٹی سے پاک ہوگا پھر پانی سے پاک ہوگا. ترتیب کو اگر آپ نے آگے پیچھے کیا تو پھر یہ ویسے ہی نجس رہے گا. لیکن کچھ اسلامی فقہ ایسی ہیں، غیر شیعہ فقہ، کہ جس میں الٹا ہے مسئلہ، یعنی اس میں یہ کہ پہلے پانی سے پاک کیا جائے پھر مٹی سے پاک کیا جائے برتن. لیکن ذرا تھوڑا سا غیر عقلی بھی ہے کہ مٹی سے بھی بعد میں کیا تو اس کے بعد پھر بہرحال اس کو دوبارہ پھر پانی ڈالنا پڑے گا، وہ مٹی والا، ورنہ برتن کچھ وہ عقل میں نہیں آتا. لیکن بہرحال روایت میں یہ کہ یہ والی ترتیب رکھی جائے گی اس میں. ہاں، اور یہ اچھا سوال ہے یہ بھی، یعنی کتا کوئی اور جانور کو نجس کر دے تو اس کو صرف پانی سے پاک کیا جائے گا. پھر اس میں یہ والا مخصوص حکم جو ہے مٹی سے پاک کرنے کا، یہ فقط اور فقط برتن کے لیے ہے. حتیٰ کہ یہ حکم یہ ایک البتہ ایک اس کے اندر ایک فقہی حکم ہوگا جو اس وقت میرے دماغ میں نہیں ہے، کہ یہی والا نجس برتن جو جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا، اگر اس کا وہ نجاست کسی اور برتن کے اندر منتقل ہو جائے تو شاید اس کے اندر یہی کہ وہ پانی سے پاک ہوگا. یہ والا حکم جو جس میں اس نے اپنا منہ ڈالا ہے یہ فقط اس کا حکم ہوگا. لیکن یہ ایکچوئل میرے دماغ میں یہ والا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کتے نے کسی دوسرے جانور کو مارا ہو، جیسے کہ شکاری کتے کے سلسلے میں ہوتا ہے، تو اس کو فقط پانی سے پاک کیا جاتا ہے. ویسے یہ مسئلہ آگے آئے گا. لیکن جی وہ ابھی آ رہی ہے. ہاں نہیں، وہ آپ کو آپ نے کچھ دیکھا ویکھا نہیں ہے تو وہ آپ کو کے لیے سب، ہاں تو وہ جانور ظاہر ہے کہ جس کا وہ نجس ہو جائے گا، تو وہ اس جانور کو اگر آپ لے کے آ رہے ہیں تو وہ اس کو اس لحاظ سے پاک کر لیں اگر آپ کا بار بار ہاتھ اس کے اوپر گیلا لگ رہا ہے تو. ورنہ وہ نجس بھی رہے جانور تو کیا فرق پڑتا ہے، یعنی چھوڑ دیجئے اس کو نجس.
خیر نہیں، ہر وقت کون ان جانوروں کے اندر پورا ہاں اگر بہت گیلا ہاتھ لگ رہا ہے اور ہر وقت ہم انہی جانوروں کے اندر گھسے ہوئے اور ہمارے جسم تک وہ نجاست منتقل ہو رہی ہے، پھر پاک کرنا پڑے گا. لیکن خود اصلاً یہ نہیں کہ ہر چیز کو ہر وقت پاک کیا جائے. جیسے کہ عام طور پر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ مثلا کسی بیرون ملک ہے، کافر یہاں پر رہ کر گیا ہے، آپ اس پورے گھر کو سوچتے ہیں کہ واجب ہے کہ ہم اس کو پاک کریں. بلکہ اس کا بھی ایک وہ ہے کہ اسی گھر میں کتا بھی رہتا تھا، اب ہمیں پتہ نہیں کہیں اس کا منہ لگا بھی یا نہیں لگا، تو حالت شک میں سمجھے کہ نہیں لگا ہوگا، ہم نے کون سا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں اس نے منہ لگایا. لیکن اچھا ہے کہ اگر ایک دفعہ پاک کر لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن واجب کچھ نہیں ہوتا ہے. خیر اس کے بعد اب یہ ہے کہ مٹی سے کیسے پاک کرنا ہے. تو مٹی سے یا تو مٹی سے اس کو برتن کے اندر اس کو مانج دیں مٹی سے، اور اس کے بعد مٹی پھینک دیں، یہ اس کا ایک طریقہ ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مٹی کو برتن کے اندر ڈال دیں اور اس کے بعد اتنی زور زور سے اس کو ہلائیں کہ ہر جگہ وہ مٹی پہنچ جائے. تو یہ بھی شمار اس میں ہو جائے گا کہ آپ نے مٹی سے مانج دیا. ضروری نہیں کہ ہاتھ لے کر پوری رگڑائی اس کے اندر کی جائے. یہ دونوں طریقے صحیح ہیں، یعنی ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہے کہ اس برتن کو لے کے اتنی زور زور سے مٹی ہلائی جائے کہ وہ ہر جگہ پہنچ جائے. یہ اس مٹی سے پاک کرنے کا طریقہ ہے. اچھا پانی سے کتنی مرتبہ پاک کریں؟ تو پہلے تو یہ ہوگا کہ مٹی جو اندر موجود ہے اس مٹی کو نکال کے باہر پھینک دیں. ایسا نہ ہو کہ مٹی اسی کے اندر پڑی رہے، نہیں، مٹی کو پھینک دیا آپ نے، اس کے بعد پاک کریں اسے 2 مرتبہ پانی سے. یہ بھی کر سکتے ہیں لبالب پانی سے بھر لیں 2 دفعہ اور خالی کر دیں اس کو، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نل یا گلاس یا کسی بھی چیز سے اس میں اندر پانی ڈالیں، ہر جگہ پانی پہنچ جائے، اور اس کے بعد اس کا پانی پھینک دیں. پھر دوسری دفعہ پانی ڈالیں اور پانی ہر جگہ پہنچ جائے، اس کا پانی باہر پھینک دیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لبالب پانی سے بھر کے 2 دفعہ بھر کے خالی کر دیا جائے. تو یہ پانی سے پاک کرنے کا طریقہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد یعنی جس برتن سے بھی کتے وغیرہ نے پانی پیا ہے یا اس کے اندر منہ لگایا ہے، تو اس کا طریقہ آپ نے سن لیا کہ 1 دفعہ مٹی سے پاک کرنا ہے، مٹی پھینک دینی ہے، پھر 2 دفعہ پانی سے پاک کرنا ہے. یا مثلا کتے نے اس کے اندر اپنا منہ ڈالا ہے، کوشش تو یہی ہونی چاہیے کتے ہر جگہ اس طرح منہ ڈالتے نہ پھریں، بلکہ کتے کا ایک خاص برتن ہونا چاہیے کہ بس جس کے اندر وہ اگر کوئی شخص پالا ہوا بھی ہے تو تاکہ یہ بار بار پاک کرنے والے مسائل سے بھی جان چھوٹی رہے، بس وہ کتے کا ہی ہوگا وہ. اور کتے کو ہر دفعہ پاک کر کے کھلانا تو ضروری نہیں ہے نجس جانور کو. تو خیر اچھا فقہ مالکی تھوڑا سا، کیونکہ میں نے کہا کہ ہم بات کو ذرا مکمل ہو جائے. فقہ مالکی جو ہمارے برادران اہل سنت کی، ابھی آپ نے سنا تھا کہ وہ تو کتے کو پاک سمجھتے ہیں. فقہ مالکی میں کتے کی نجاست کا کوئی حکم ہی نہیں. البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی سے بہرحال حکم ہے کہ پاک ضرور کر لیا جائے اس کو، اگرچہ نجس نہیں ہے لیکن یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے. جس کو برتن میں کتا منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ پانی سے پاک کریں اسے، یہ ان کے ہاں ہے. اچھا اسی طریقے سے فقہ شافعی اور فقہ حنبلی بھی یہ بات کہتی ہے کہ پانی سے پاک کریں اس کو، اور 7 دفعہ ہی جو ہے وہ پاک کر لیا جائے. البتہ فقہ حنفی میں مٹی سے مانجنے کا ایک تو کوئی حکم نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بس صرف 3 دفعہ پانی سے پاک کرنا ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اس کا لعاب اور صرف منہ جو ہے وہ خالی نجس ہے، باقی نہیں. اچھا ایک تو تھا کتا منہ ڈال دے، اور ایک ہے کہ کتے کا لعاب کسی برتن میں یا کتے کی کوئی رطوبت مثلا پیشاب پخانہ پسینہ وغیرہ کسی برتن میں گر جائے. اس سلسلے میں پھر آقا سیستانی فرماتے ہیں 1 دفعہ تو وہ اسی طرح طور پر پاک کیا جائے گا مٹی سے، اور احتیاط لازم یہ کہ 3 دفعہ پانی سے بھی پاک کیا جائے. اس سے پہلے جو آپ نے سنا تھا جس میں اس نے صرف فقط منہ ڈالا تھا، تو اس میں وہ کہتے تھے کہ 1 دفعہ مٹی سے مانجا جائے 2 دفعہ پانی سے. لیکن اس میں فرماتے ہیں 1 دفعہ مٹی سے مانجنے کے بعد 3 دفعہ پانی سے پاک کیا جائے، جس میں اس کا لعاب یا کوئی اور رطوبت جس برتن میں گر جائے. تو یہ تھوڑا سا بس ایک حکم کے اندر ایک تھا. تو یہ اس کی جو مختلف رطوبتیں، ٹائلزم جو کہلاتا ہے ہر وقت، جو اس کی تھوک وغیرہ اور لعاب جس منہ سے نکلتا رہتا ہے، جس کا خاص ایک فینومینا بھی ہے. تو بہرحال یہ اگر اندر اس کے گر جائے برتن میں تو پھر 3 دفعہ اس کو پاک کیا جائے گا. یہ ابھی بات آ گئی تھی کہ جسم یا کپڑا نجس ہو جائے اس سے تو مٹی سے مانجنا اس کو ضروری نہیں ہوتا ہے.
اچھا تنگ منہ کا برتن ہے تو اس میں ہم کیسے اس کو اندر سے مٹی سے مانجیں؟ تو اس کا وہی طریقہ بیسٹ ہے کہ پھر اندر اس کے مٹی ڈال دی جائے اور اتنی زور زور سے اس کو ہلایا جائے کہ وہ ہر جگہ وہ پہنچ جائے، تو یہ بھی کافی ہے۔ پھر اس مٹی کو نکال کے پھینک کے اور پھر پانی سے دھویا جائے، تو تنگ منہ کے برتن کو اس طرح سے پاک کیا جاتا ہے۔ البتہ سور برتن میں منہ مار دے یا چاٹ لے تو وہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس کو 7 دفعہ پانی سے دھویا جائے گا، لیکن یہ کہ مٹی سے مانجنے کا حکم سور کے لیے نہیں ہے، یہ فقط کتے کے لیے ہے، کتے کی خصوصیت ہے۔ اور جب بھی آپ نے اس سے پہلے ایک بات سنی بھی تھی کہ حضرت امیر نے بات فرمائی تھی یا چھٹے امام نے بات فرمائی تھی، بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کتے سے زیادہ کوئی نجس چیز اللہ نے خلق نہیں کی، تو بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ، لیکن بہرحال احکام سے ہم نہیں طور پر، یعنی اگر یہ والی حدیث نہ ہوتی تو ہم فقط اس سوچ کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کتا زیادہ نجس ہے کیونکہ اس کا مٹی سے بھی مانجنا پڑ رہا ہے۔ یہ اسلام کی الگ حکمتیں ہیں، اس سے بہرحال کسی چیز کو ہم وہ نہیں دلیل نہیں بنا سکتے ہیں اپنے طور پر۔ اچھا اگر شکاری کتے سے شکار کیا جائے تو اس جانور کو کیسے پاک کریں؟ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ شکاری یہ کتا جو ہے وہ لے کر آ گیا اس جانور کو منہ میں پکڑ کے، تو جناب اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس کو فقط پانی سے پاک کر لیا جائے، بس اس جانور کو، اس کو مٹی سے مانجنا اور وہ جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس پہ بہت سے معترضین افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا تضاد نہیں کہ جب برتن کے اندر تو منہ ڈال رہا ہے تو آپ مٹی سے بھی مانج رہے ہیں، یعنی وہی منہ اس کا لگ رہا ہے جانور کے اوپر تو اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو فقط دھویا جائے، اور برتن کے اوپر لگ رہا ہے، تو یہ تو بڑی تضاد والی بات آ گئی۔ آج کل لوگ بہت سے اس کے اندر بھی چیزیں نکالتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ حکم اسلام کا فقط برتن سے متعلق ہے بس، اس کے علاوہ جس جگہ بھی، حتیٰ کتا میز پہ منہ لگائے، کرسی پہ لگائے، سبزی پہ، گوشت پہ، پھل پہ، کہیں پہ بھی منہ لگا دے تو فقط پانی سے پاک کرنا ہے۔ یہ حکم فقط اور فقط تخصصی طور پر صرف برتن سے متعلق ہے، تو اس لحاظ سے ساری چیزیں اس کے اندر برابر ہیں، چاہے وہ جانور ہو کوئی جس پہ اس نے منہ لگایا ہے کتے نے، یا میز پہ، کرسی پہ، صوفے پہ، گوشت پہ، پھل پہ، کسی بھی چیز پہ لگایا اسے فقط پانی سے پاک کیا جائے گا، مٹی سے نہیں مانجا جائے گا۔ یہ فقط برتن کا حکم ہے۔ اچھا برتن کون کون سے برتنوں کا حکم ہے؟ برتن اس میں کپ بھی آ جائیں گے، یہ جو کھانے پینے کے جو برتن ہوتے ہیں عام طور پر، یہ کپ آ جائیں گے، اس میں گلاس آ جائے گا، پتیلی آ جائے گی، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کے اندر آ جائیں گی۔ اس میں اگر کتے نے منہ لگایا ہے تو اس کو وہی مٹی سے مانجنے والا حکم اس کے اوپر آئے گا۔ جی جی یہی حکم ہے، اس میں کوئی نہیں کہ یہ جس پہ بھی برتن کا اطلاق ہو، لفظ برتن جس کو کہا جائے۔ یہ اب آپ لوگ بتائیں گے، یہ تو جو استعمال کرتی ہیں زیادہ، ہاں تو اس کے اندر اگر آتی ہیں تو یقیناً برتن میں شمار ہوگی۔ اچھا اب مٹی سے مانجنے کی کیا حکمت ہے؟ مٹی سے کیوں مانجا جائے؟ تو اب دیکھیے اس کی بہت ساری، جیسے ہم نے اپنے ذکر کیا کہ اس کی حکمتیں ہمیں نا اس کی پتہ نہیں، بس یہ کہ نجاست کو پاک کرنے کے لیے ہمیشہ مخصوص طریقہ اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا بہت سی نجاست ہے، جیسے پیشاب کی نجاست کو 2 دفعہ پاک کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ جناب ہم 1 دفعہ میں ہی پورے سمندر کا پانی ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر، وہ 1 ہی دفعہ شمار ہوگا بس، یعنی اس میں 2 دفعہ ہی کی شرط ہوگی۔ مٹی سے اگر آپ نے نہیں مانجا اور کتنی بھی طریقوں سے اس کے اوپر پانی ڈال کے اور پاک کرنے کے سارے طریقہ کار بھی اپلائی کر دیے تب بھی وہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ اسلام نے اس میں اس کی حکمت نہیں بتائی ہے مٹی سے مانجنے کی۔ اس میں خود ہی لوگ اپنے طور پہ کہہ دیں کہ جراثیم وغیرہ اس میں ہٹائے جا رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے پھر اگر ہم مثلا کوئی ڈس انفیکٹنٹ یا کوئی بھی سینیٹائزر یا کوئی بھی اس طرح کی چیز سے ہم اس کو اچھی طرح دھو لیں تو جراثیم کا اگر فلسفہ تھا تو ہم نے تو کر دیا، نہیں اس کے باوجود بھی اسی مخصوص طریقے سے پاک کرنا پڑے گا، یعنی مٹی سے مانجنا پڑے گا۔ لوگ عام طور پر اس طرح کی چیزوں میں قیاسات لڑا رہے ہوتے ہیں اپنے، جبکہ اسلام نے ایسا وہ علت نہیں بتائی ہوتی۔ یعنی اگر علت اسلام بتاتا کہ جناب اس وجہ سے، تو پھر آپ چلیں ایک لحاظ سے کہہ سکتے تھے کہ بھئی پھر وہ تو ہم نے پوری کر تو دی، ہم نے جراثیم ہٹا دیے، لیکن اسلام نے کوئی حکمت اور علت نہیں بتائی ہے اس کے اندر، اور کہا ہے کہ بس مٹی سے مانجنا ہے۔ تو مخصوص طریقے سے ہی
مثلا آپ کپڑے کو لا کر آپ کہیں کہ قلیل پانی سے کپڑا پاک کر رہے ہیں اور آپ نچوڑ نہیں رہے، اور پورا جو ہے نا اس پہ 100 ٹنکیاں بھی پانی کی اگر بہا دیں گے تب بھی وہ کپڑا نجس ہی رہے گا جب تک کہ آپ اسے نچوڑیں گے نہیں. تو بہرحال نجاست کو پاک کرنے کا مخصوص طریقہ ہونا چاہیے. اچھا، ابھی جیسے بات ہوئی تھی بلی کے بالوں کی، تو کتے کا بال بھی نمازی کے جسم یا لباس پر لگا ہو، ایک بال بھی لگا ہو تو وہ قابل معافی نہیں ہے. کتے کا بال کوئی نہیں ہونا چاہیے. بلی کا بال، خرگوش کا بال، یہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ 1 2 3 بال کی حد تک اجازت ہے، زیادہ نہ لگے ہوں. اور رہبر معظم یا آیت اللہ خوئی یا امام خمینی وغیرہ وہ تو کہتے تھے کہ ایک بال بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک بال بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ نماز باطل ہے. بلی کا بال بھی. اچھا، کتے میں تو خیر سبھی کہتے ہیں کہ اس کا ایک بال بھی جسم پر نہیں ہونا چاہیے. اور کتے اور خنزیر کے متعلق ایک بات اور بھی آغا سیستانی نے کہی ہے کہ دیکھیے ایک اور بھی چیز ہے ہمارے ہاں، ایک تزکیہ کہلاتا ہے، یعنی شرعی طریقے سے جانور کو اگر ذبح کر دیا جائے تو اس کی کھال وغیرہ پاک ہو جاتی ہے. کھال شرعی طریقے، مثلا لومڑی کو اگر شرعی طریقے سے آپ ذبح کر دیں تو شرعی طریقہ جو ہوتا ہے ذبح کرنے کا کہ اس کی چاروں رگیں کٹیں اور جو دیگر شرائط ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی کھال وغیرہ پاک ہو جائے گی اگرچہ لومڑی حرام گوشت جانور ہے. لیکن کتا اور سور وہ ہیں کہ جو قابل تزکیہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ ان پہ یہ نہ ان کی کھال پاک ہوتی ہے نہ یہ کھایا جن کو جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی طرح کا ان کا کوئی، یعنی کتا اور خنزیر دونوں ان کو اگر شرعی طریقے سے ذبح بھی کر دیا جائے تب بھی ان کی کھال پاک نہیں ہوگی. یعنی یہ ان کی ایک اور ویسی خصوصیت ہے ان دونوں جانوروں کی. اچھا، ابھی جو ایک سوال آیا تھا کہ جناب کتا نجس ہے تو اصحاب کہف کا کتا جو ہے یہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ تو دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے، اور اس سلسلے میں روایت بھی ہمارے چھٹے امام کی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ بہائم میں سے، یعنی جو اس طرح کے جانور ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا سوائے 3 جانوروں کے. ایک تو کہا کہ وہ بلعم باورا، اس کا گدھا، بلعم باورا کا گدھا، اور حضرت یوسف کا وہ بھیڑیا کہ جس پر تہمت لگی تھی کہ وہ حضرت یوسف کو کھا گیا ہے، اور اصحاب کہف کا کتا. یہ 3 جانور فقط جنت میں جائیں گے، چھٹے امام فرماتے اور نہیں. اچھا، اتنا اور بتا دیا جائے، پہلے میں ابھی گفتگو میں آگے چل کر آئے گا، یہ بھی ہمارے علماء کی ایک بحث ہے کہ کیا جانور بھی جنت میں جائیں گے؟ تو قرآن کی ایک آیت سے اکثر علماء ہمارے استدلال کرتے ہیں، اور یہ کوئی بالکل غیر عقلی بات نہیں کہ جانور بھی جنت میں جائیں. البتہ یہ اس طور پر جنت میں نہیں جائیں گے، یا تو اپنے مالکوں کی کچھ خصوصیات کی وجہ سے جائیں گے، یا دنیا میں کچھ کارنامے ان سے ہوئے تھے جس کی بنا پر یہ مخصوص جانوروں کو جنت، ہر جانور بھی نہیں ہے، مخصوص جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن کی آیت بھی ہے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی وہ دن قیامت کا روز جب جانور بھی محشور کیے جائیں گے. اچھا، محشور کیے جانے سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ وہ مکلف تھے اور نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی اور روزے کیوں نہیں رکھے، یہ ان سے پوچھا جائے گا، نہیں، بلکہ وہ کسی بھی وجہ سے، مثلا کوئی آدمی نے کسی جانور پر کوئی ظلم کیا ہے تو اب اس جانور کو اٹھایا جائے گا اور اس کو سامنے رکھا جائے گا، پھر اس آدمی کا حساب کتاب ہوگا. تو بہت سی الگ الگ حکمتیں اور پوری ایک بحث ہے کہ جانور ہوں گے، لیکن یہ بالکل ایسا غیر عقلی چیز نہیں ہے. اچھا، اب وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے. اچھا، اسی طرح سے یہ جو ہے حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو جس بھیڑیے کے اوپر تہمت لگائی تھی کہ جن کو کہ حضرت یوسف کو وہ کھا گئے، خیر علماء اس پہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب اس لحاظ سے اس پہ مطمئن تھے کہ انبیاء کے جسموں کو کوئی جانور نہیں کھا سکتا کبھی، تو اس لحاظ سے تو ایک حکم تھا. لیکن انہوں نے بہرحال اپنے طور پر یہ بات کہی تھی کہ اس بھیڑیے کے اوپر، جو وہاں پر بھیڑیا رہا کرتا تھا، اس کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی تھی اس انداز سے. تو یہ روایت میں ہے کہ یہ جنت میں جائے گا ایک روایت میں. اور یا یہی بلعم باورا کا گدھا یا گدھی بھی آیا ہے بہت سی اس میں روایت میں کہ بلعم باورا کی. تو اس میں یہی تھا کہ بلعم باورا اس حد تک حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا تھا کہ مستجاب الدعوات تھا، تو یہاں تک اتنا خراب ہوا کہ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جانے لگا.
تو اپنی گدھی کے اوپر بیٹھ کے جا رہا تھا کہ بہت اس نے کوشش کی کہ میں اس کو اور اوپر لے جاؤں، لیکن گدھی آگے نہیں بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ بار بار اپنی گدھی کو مار رہا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حکم خدا سے وہ گدھا یا گدھی بول پڑی کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ملائکہ منع کر رہے ہیں تمہیں اس کام سے۔ تو اس تصویر میں بھی ایک تمثیلی طور پہ چیز دکھائی گئی کہ وہ اپنے گدھے یا گدھی کو مار رہا ہے اور سامنے کوئی فرشتہ اور ملک کھڑا ہوا ہے، تو اس بنا پر یہ کہا جاتا ہے بلم باورا کا گدھا یا گدھی یہ جنت میں جائے گی، اور اسی طریقے سے اصحاب کہف کا کتا۔ تو بہرحال یہ کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کتے کی جو اصل میں نجاست ہے نا، یہ اعتباری ہے، ریلیٹو ہے۔ دیکھیے ہر وہ دنیاوی چیز جو دنیا میں نجس ہے یہ آخرت میں بھی نجس ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ علماء اس کی بہت سی مثالیں دیتے ہیں، دنیا کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مثلا مردوں پر ریشم، خالص ریشم پہنا اس دنیا میں حرام ہے، لیکن جنتی خالص ریشم جو ہے وہ جنت میں پہنیں گے۔ مرد کے اوپر اس دنیا کے اندر سونا پہننا حرام ہے، لیکن یہی سونے اور چاندی کے سونے کے زیورات جو ہے وہ جنت کے اندر پہنے جائیں گے۔ شراب دنیا میں حرام ہے، اگر البتہ وہ والی شراب نہیں، وہ شراب طہورہ ہوگی، لیکن بہرحال اس میں آیا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے وہ شراب ہوگی۔ تو ضروری نہیں کہ ہر دنیاوی چیز جو یہاں پر ایسی ہو آخرت میں بھی بالکل ویسی ہو۔ جیسے ہمارے لیے حکم مردوں کے لیے کہ جناب ریشم، خالص ریشم کا لباس نہیں پہن سکتے، یا اس دنیا کے اندر ہے کہ جو مرد عام طور پر سونے کی انگوٹھی شادی کے موقع پر ملی، تو یہ ملتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے ایک دفعہ بھی اس طرح سے جان بوجھ کر سونا پہن لیا تو بھی آخرت میں جنت میں سونے کے زیورات سے محروم ہو جائے گا، یعنی ایک اس کو ایک نقصان یہ اٹھانا پڑے گا۔ تو بہرحال ضروری نہیں کہ دنیا کی ہر نجاست جو ہے وہ آخرت میں بھی نجس ہو۔ تو ممکن ہے کہ آخرت میں یہ کتے کی نجاست کا یہ حکم یہ اعتباری ہے، ریلیٹو ہے اس دنیا کی حد تک، کہ آخرت میں یعنی یہ کتا اپنی نجاست اس کی ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ جنت میں جائے گا۔ کتے کی خرید و فروخت یہ ایک بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے، لوگ بار بار اس کا پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا جو ہے وہ خرید کے لانا ہے، تو کیا ہم کتا خرید سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بہرحال کتے کی خرید و فروخت حرام ہے، چاہے وہ گھر کی حفاظت کے لیے ہی کیوں نہ خریدا جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو افراد یہ کام کرتے ہیں، کتا لیا بیچ دیا، مہنگے داموں بیچ دیا، کتے کی کمائی یہ بھی حرام ہے، جو پیسہ آ رہا ہے اس کا وہ بھی حرام ہے۔ اور اس کو قرآن میں تو ایک لفظ آیا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، اکالون سحت کھانا، سحت کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب روایت میں سحت کس کو کہتے ہیں؟ 5 6 7 الگ الگ چیزوں کو سحت کہا گیا، رشوت کو بھی سحت کہا گیا ہے، یعنی سحت جو ہے بہت سے حرام چیزوں کا مجموعہ ہے، جس میں رشوت بھی آتی ہے، جس میں بہت بڑے بڑے گناہ کی ایسے کام ہوں ان کی اجرت لی جا رہی ہو وہ بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ مغنیاں جو گانے گاتی ہیں خواتین، وہ اگر اجرت لے رہی ہیں وہ بھی اس سحت کے اندر آتا ہے۔ تو اور اسی طریقے سے کتے کو خریدنا اور اس کی جو کتے کی جو کمائی ہے اس کو بھی سحت کہا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں سحت ہے، علماء کی ایک بحث ہے، تو اس کی کمائی بھی حرام ہے، تو ایسے افراد جو اس کاموں کو کرتے ہوں۔ اچھا، کون سے کتوں کی خرید و فروخت حرام ہے؟ آقا سستانی اس میں فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ حفاظت کی نیت سے بھی اگر کوئی کتا آپ خریدنے جا رہے ہیں تو اس کو بھی نہیں خرید سکتے، وہ بھی حرام ہے۔ آپ کہیں بھائی میں تو گھر کی حفاظت کے لیے لے کر آ رہا ہوں، تو پھر کیا طریقہ کار ہو؟ تو اسلام نے بہرحال اس سلسلے میں اتنا اور بتا دیا جائے کہ بہرحال یہ آغا سستانی کا تو نظریہ تھا، لیکن بہرحال یہ کہ جو خرید و فروخت جس کتے کی آقا خامنہئی نے اجازت دی ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ نگہبانی کرنے والا جو ہوتا ہے حفاظت کے لیے، یا گلے بانی یا شکار وغیرہ کے لیے جو ہوتا ہے، اس کی تو خرید و فروخت میں حرج نہیں ہے، لیکن دوسرے اور جو ہیں وہ ان کتوں کو خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ جس میں اجازت بھی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ بہرحال سزاوار نہیں ہے کہ یہ والا کام کیا جائے، بہرحال اس سے وہ جان چھڑائی جائے تو بہتر ہے کہ یہ والا اس طرح کی خرید و فروخت جہاں جائز بھی وہاں نہ کی جائے۔ لیکن اسلام نے ایک اور طریقہ اس سلسلے میں بتایا ہے جسے کہا جاتا ہے رفع الید۔ رفع الید کا حیلہ شرعی۔ رفع الید کسے کہتے ہیں؟
ہاتھ اٹھا لینا. ایک صاحب ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے, کہا کہ اب آپ نے دوبارہ یہ جملہ میرے لیے کہا تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا. تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے وہ صاحب لڑنے کے لیے تو کہا کہ ہاتھ اٹھ جائے گا. تو کہا ہاتھ اٹھنے سے مراد یہ میری تھی کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائے گا میرا. تو لیکن اس میں جو ہاتھ اٹھانا جو اب یہ نہیں کہ کتے کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کسی نے ہاتھ اٹھا لے. دیکھیے کتے کی خرید و فروخت یا کتے کا جس کے بھی پاس کتا ہے وہ اس کے قبضے میں تو بہرحال ہے, قبضے کو اسلام مانتا ہے کہ قبضے میں اس کے ہے. اب وہ یہ اس بات کے پیسے آپ سے لے سکتا ہے کہ میں اپنا قبضہ اس پر سے چھوڑ رہا ہوں, میں کتا بیچ نہیں رہا, میں اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہوں, رفع الید, یعنی میں اپنا قبضہ اس پہ سے چھوڑ رہا ہوں. مثلا اس نے, خیر یہ بھی ضروری نہیں ہے فقہی طور پر, لیکن اس کے گلے میں کوئی پٹا اس نے ڈالا ہوا تھا, وہ پٹا مثلا کھول دیا, یہ بھی ضروری نہیں ہے, بس وہ زبان سے ہی کہہ دے میں اپنا قبضہ اس پہ سے ہٹا رہا ہوں, اس کے میں آپ سے مثلا 50,000 لوں گا اس کتے کے. یعنی اس قبضہ اٹھانے کے پیسے لے رہا ہے, کتے کو نہیں بیچ رہا ہے. یعنی دیکھیے اسلام میں یہ سب چیزیں ہیں جن کا ہوتا ہے اثر, اور یہ خود ائمہ معصومین نے یہ طریقے جو ہے وہ بتائیں. تو اب جب اس نے اپنا قبضہ, آپ سے بات ہو گئی کہ قبضہ اٹھانے کے اتنے پیسے لے گا اور آپ نے اس کو پیمنٹ کر دی, اب اس نے کہا میں اپنا قبضہ ہٹا لیا. اب کیا ہو گیا, یہ کتا بس ایسی کتا ہے یہ کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے اور یہ بس ایسی کھڑا ہوا, اب آپ اس کو پکڑ کے لے جائیں. یعنی یہ کتے کی خرید و فروخت نہیں ہوئی, یہ کھیلا شرعی رفع الید کا ہے. یعنی یہ اگر کوئی حفاظت کے لیے گھر سے اپنے گھر میں کتا لانا چاہ رہا ہے تو وہ اس طریقہ کار کو فالو کرے, ورنہ آقا سستانی حفاظت کی نیت سے بھی کتے کی خرید و فروخت کو جو ہے جائز نہیں سمجھتے. ہاں رفع الید کا جو یہ طریقہ ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اچھا, اب گھر میں اگر کتا رکھنا ہی ہے تو اسے کہاں رکھیں اسے؟ تو بہتر تو زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو گھر کے کسی ایسی باہر کے ایریے میں رکھیں, یا اس کو اور اس طرح سے نہیں کہ ہر وقت یہ ہر جگہ گھومتا رہے پورے گھر میں, جہاں جہاں جائے گا وہاں سے سب ملائکہ جو ہے وہ رحمت غائب ہوتے رہیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ یہ اپنی کسی کیج میں کسی چھوٹا سا اس کا وہ بنا دیا جائے, ڈربا ٹائپ کا, اس کے اندر یہ رہے. آواز نہیں آئی مجھے صحیح. ہاں وہ تو مجسمے کے حکم ہے, جاندار کا مجسمہ جو ہے وہ چاہے وہ ٹوائز کی شکل میں ہو, اس کمرے میں نماز بھی مکروہ ہے, ثواب کم ہو جاتا ہے. بہتر ہے کہ ان کو کسی اندر چھپا کے رکھے جائے کہ سامنے نہ ہو. اور بہرحال مجسمہ جاندار کا جس جگہ پہ بھی ہو, ابھی آپ نے سنا تھا روایت کے اندر بھی کہ ملائکہ وہاں پر داخل نہیں ہوتے, وہ فقط اس کا نہیں ہے, یہاں پر مجسمے کے سلسلے میں یہ چیز آئی ہے. تو جانور کا جو کتا ہے اس کے لیے مخصوص جگہ ہو, بہتر ہے کہ وہ جگہ گھر سے باہر ہو. یعنی جس جگہ انسان رہتا ہے کہیں باہر لان وان کی طرف ایک جگہ کہیں اس کی بنا دی جائے باہر گھر کے, وہاں پر یہ رہے اگر حفاظت کی نیت ہے. اور حفاظت وغیرہ نہیں, ویسے کھیلنا وغیرہ ہے تو وہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. یہ سب ہاں جو جاندار کے جو مجسمے شمار ہوں وہ یعنی وہ رکھ تو سکتے ہیں, اور خرید و فروخت ان کی البتہ مکروہ ہے, اور نماز اس کمرے کے اندر ثواب کم ہو جاتا ہے. اچھا لیکن ابھی کتے کی بات ہو رہی ہے, ابھی میں دوسری طرف چلا جاؤں گا, مجسمے کے احکام, وہ آپ سارے وہ پوچھ رہے ہیں, اس وجہ سے میرے سارا یہ موضوع رہ جائے گا. اب یہ پہلا سن لیں, پہلے یہ پورا سن لیں, آگے چل کے ہو سکتا ہے سارے کور ہو جائیں, آخر میں وقت بچا تو آپ کے سوالات آ جائیں گے. تو کتے کو کہہ رہے ہیں اگر شکاری کتا بھی ہے تو درمیان میں امام فرماتے ہیں کوئی دیوار ہونی چاہیے جس سے وہ الگ ہو, یا گھر میں اس طرح سے گھومتا پھرتا نہ رہ جائے اگر شکاری کتا بھی ہے, جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا. اچھا دیکھیے کتے کے جو غیر عقلی فائدے, یعنی اگر عقلی فائدے تو وہی ہیں, حفاظت ہو گئی, جانور کی حفاظت ہو گئی گلے بانی وغیرہ کے لیے اور شکار وغیرہ کے لیے, تو عقلی فائدے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو فائدے اسلام اس کو وہ غیر عقلی فائدے ہیں. اگر اس کے لیے کوئی پال رہا ہے اور کھیل رہا ہے تو اس کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے روایتوں میں. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورنر کو خط لکھا تھا, امام کا اپنا گورنر تھا, اور کہا کہ مجھے تمہاری شکایت ملی ہے, ایک تو تم سیر و تفریح کے لہو و لعب کے بہت زیادہ دل دادا ہوگا اور بس سفر پہ نکلے رہتے ہو سیر و تفریح کے, یعنی آپ کا کام گورنر ہی کرنا ہے, ابھی گھومتے کہاں پھر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم کتوں سے کھیلتے ہو, یعنی حضرت امیر نے اپنے گورنر کو تنبیہ کی کتوں سے کھیلنے کی. اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے
نے حاکم شام کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ میں نے سنا، خط لکھا تھا، کہا میں نے سنا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر رہے ہو کہ جو کہ شراب پیتا ہے اور کتوں سے کھیلتا ہے. یعنی اتنی مذمتی بات کے طور پر مولانا یہ بات کہی تھی. اور یہ بھی کہا تھا کہ میں ایسے شخص کی ہرگز بیعت نہیں کروں گا جو فسق و فجور میں مبتلا ہو، شراب پیتا ہو اور کتوں سے کھیلتا ہو. یعنی کتوں سے کھیلنا ہی گھر میں ظاہر ہے یہ جو آتا ہے، اور اسی طرح سے گھر میں کتے گھومتے پھر رہے ہیں، یہ کتوں سے کھیلنا ہی ہے. یعنی یہ اس کی بہت زیادہ مذمت الگ سے جو ہے کی گئی. اب وہی یزید کی جس کی اتنی مذمت کی گئی تھی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہ ایسی بھی ہیں، ممالک ایسے ہیں کہ جناب مدرسہ یزید ابن معاویہ، ریاض سعودی عرب کا شہر ہے، وہاں پہ ایک پورا ایک اسکول اس متعلق قائم ہے. اسی طریقے سے شارع یزید ابن معاویہ، یہ جدہ کے اندر باقاعدہ ایک روڈ ہے یزید ابن معاویہ کے نام، جو ملک ماجد، شارع ملک ماجد اور شارع ملک فہد کے درمیان ایک شارع ہے، وہاں پر یہ شارع یزید ابن معاویہ ہے. اسی طریقے سے ایک مدرسہ ابو لہب بھی ہے وہاں پر. اور اسی طرح سے جو ہے شارع مسلمہ ہے، مسلمہ کذاب جس نے جعلی دعوی نبوت کیا تھا، اس کے نام پہ ایک شارع ہے. اسی طریقے سے ابرہ حبشی کے جو کہ خانہ کعبہ گرانے آیا تھا، اس کے نام پہ بھی ایک شارع ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھیے ایسی ہیں کہ بہرحال یہ اتنی مذمت تھی یزید کی کہ وہ کتوں سے کھیلنے کی وجہ سے، اور بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ وہاں اس کو اتنا متبرک کہ اس کے نام کے روڈ اور وہ سب کچھ مدرسے بھی اس نام پر بنائے جاتے ہیں. تو بہرحال خدا کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر. تو یہ ایک چیز ہوئی. اور اسی طریقے سے جب یہ جنگ احزاب واقع ہو رہی تھی، جنگ خندق، تو اس وقت جب عمر ابن عبدود آیا تھا اور اس نے پیغمبر اسلام کے سامنے کچھ توہین آمیز کلمات کہے تھے، تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. تفسیر قمی کے اندر یہ روایت ہے، کافی مفصل روایت ہے. اس میں پیغمبر نے جملے کہے، یعنی یہ کتے کے، وہ میں ان افراد کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کتے کو بہت ویسا جانور اس طور پر سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کیوں برا کہا جائے. یعنی اس کو اتنے مضموم اس میں پیغمبر اکرم کی زبان کے اوپر بھی یہ جملے آئے تھے، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. تو جہاں پر فقط اس کی اجازت ہو فقط وہاں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کو نہیں پالنا چاہیے. اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جو اخلاق رذیلہ، ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں، ورنہ یہ والا واقعہ بھی میں آپ کو بیان کرتا جو عرفا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک جنازہ جا رہا تھا جس کے اوپر ایک ہی شخص نے فقط دیکھا اس کو کہ اس کے اوپر ایک کتا کالے رنگ کا اس جنازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا. کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ اس کے بعد دیکھا کہ وہ اس کے جنازے کو نیچے رکھا گیا، وہ کتا ویسے اس کے جسم پہ رہا. جب اس کا جسم اٹھانے لگے تو کتا سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد جب جسم کو رکھ کے اور قبر کو بند کیا جانے لگا تو کتا چھلانگ مار کے قبر کے اندر چلا گیا اور وہ اس طرح سے بند ہو گیا. تو یہ جو بد اخلاقی خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب تحقیق کی گئی تو وہ معلوم چلا کہ وہ شخص بہت بد اخلاق تھا. یعنی بد اخلاقی کتے کی شکل کے اندر مجسم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی وہ اس کے اعمال بد مجسم ہو کر قبر کے اندر جاتے ہیں. اس کے لیے الگ سے بڑی روایات بھی ہیں، اور موت کے سلسلے کی جو دروس ہوئے تھے ہمارے، تو اس کے اندر اعمال کے مجسم ہو جانے کے اوپر اور قبر میں اس طرح سے ان کے اوپر بھی پوری گفتگو آئی تھی. تو یہ اخلاق رذیلہ کتے کی شکل کے اندر خاص طور پر جو برے اخلاق ہیں یہ مجسم ہو جاتے ہیں اور قبر کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تھا، دیکھا کوئی شخص کہ کسی کو امام نے دیکھا کہ وہ غیبت کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یا ھذا کف عن الغیبت فانھا ادام کلاب النار، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ کیونکہ غیبت جہنم کے کتوں کا سالن ہے. کتوں کا سالن، یہ روایت کے اندر اس طرح کے جو ہے وہ الفاظ کہے گئے. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ غیبت سے پرہیز کرو کیونکہ یہ کتوں کا سالن ہے جہنم کے. اور کہا کہ اے نوف، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں یعنی ولد حلال ہوں، جبکہ وہ غیبت کر کے لوگوں کو گوشت کھاتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ حلال ہے، وہ جو ہے یعنی صحیح طریقے سے پیدا ہوا ہے. ایسا شخص جھوٹ بولتا ہے، وہ حلال زادہ نہیں ہے، جبکہ وہ لوگوں کا غیبت کے ذریعے گوشت کھاتا ہو.
تو یہاں پہ بھی امام نے فرمایا کہ ادامو کلاب النار، یعنی جہنم کے کتوں کا سالن ہے، غیبت کو کہا گیا کتوں کا سالن، تو یہاں بھی مذموم طور پر یہ جملے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک چیز اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے کیوں فتح مکہ کے بعد کتوں کے قتل کا حکم دے دیا تھا، اور یہ تو فقط ایک جانور ہی تو ہیں جس طرح اور جو بلیاں اور اس طرح کے ہوتے ہیں، تو پیغمبر اکرم نے فقط ان کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا کہ جو کہ اس زمانے میں لوگوں کو، مومنین کو آزار پہنچا رہے تھے، انہیں کاٹ رہے تھے، جیسے کوئی پاگل کتے وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر تمام کتے مدینے کے مار دیے جائیں، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ کہا تھا یعنی جو آزار پہنچانے والے ہیں، جو نقصان پہنچانے والے ہیں، فقط ان کو مارا جائے۔ کیونکہ ہمارے بھی یہاں بھی ہیں بہت سے کتا مار مہمیں چلتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور مجھے خود بھی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ تقریباً جب وہ ہمارا وارڈ میں پوسٹنگز وغیرہ ہوتی تھیں اور جو ایمرجنسی میں ہوتی تھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صرف سول ہاسپٹل کراچی میں 300 ساڑھے 300 پیشنٹ پر ڈے، صرف کراچی میں، اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں بہت پرانی، کہ اس وقت کتے کے کاٹے کے جو ہے وہ آیا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پہ۔ اس زمانے میں وہ 14 انجیکشن پیٹ میں بھی لگا رکھ کرتے تھے بڑے بڑے، اب وہ تھوڑے تبدیل ہو گئی یہ چیزیں۔ تو بہرحال یہ کہ آزار پہنچانے والے کتوں کے متعلق جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، ورنہ اسلام خود کتوں کے حقوق کا بھی بہت، یہ نہیں کہ جو بھی کتا ملے، جہاں کتا نظر آئے اس کو پتھر اٹھا کے مارا جائے جیسے کہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ کتوں کے بھی حقوق ہیں، ابھی تو آپ کو اندازہ ہوگا، مثلا ہمارے یہاں ایک بحث ہے، اگر پانی کسی کے پاس بہت کم ہو اور آپ کو وضو کرنا ہو، وضو ہی ہو سکتا ہے یا کتا پیاسا ہے وہ بھی مارا جا رہا ہے بالکل، تو اب ہم وضو کریں یا کتے کو پانی پلائیں؟ تو صاحب جواہر نے پوری ایک بحث لکھی ہے جواہر الکلام کے اندر، اور کہا کہ اس وقت آپ تیمم کر لیں اور اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیں، یہ ہیں کتے کے حقوق۔ یعنی یہ نہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ، یعنی سب چیزوں کے احکام ہیں اسلام نے، تو کس حد ابھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ مثلا ایک بحث ہے ہمارے یہاں کہ حلال گوشت جانور بھی شدید پیاسا اور مر رہا اور کتا بھی پیاسا ہو، اب اتنا ہی پانی ہو کہ کوئی کسی ایک شخص ایک کو پانی پلایا جا سکتا ہے، مثلا بکری بھی اتنی پیاسی ہے، کتا بھی اتنا ہی پیاسا ہے، ورنہ دونوں مر جائیں گے، اور پانی ایک ہی کو پلانے کا ہے۔ تو باقاعدہ شہید ثانی نے مسالک الافہام کے اندر یہ بحث کی ہے، اور کہا کہ پھر اس موقع پر کیا کیا جائے؟ ہمارا دماغ تو یہ کہتا ہے بھائی حلال گوشت جانور کو، بکری کو بچا لو، کتے کو مر جانے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ حلال گوشت جانور کو تو ایک جاں بلب ہو تو اس کا ایک فائدہ، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے مصرف کہ آپ اس کو ذبح کر کے کھا لیں، لیکن کتے کو تو ذبح کر کے بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے کو پانی پلا کے اس کی جان بچا لو، اور یہ بکری جو ہے اس کو ذبح کر کے اس کو مصرف میں لے آؤ۔ تو یہ نہیں، اسلام نے تو دیکھیے اس حد تک کتے کے متعلق جو ہے وہ باتیں کہی ہیں، اور یہاں پر بھی مسلح کرنے سے بھی پرہیز کہا گیا ہے، یعنی کتا اگر مرا ہوا کہیں پڑا ہے یا کتے کو مار دیا جائے تو اس کے جسم کے یا کان نہ آنکھ اس کے ٹکڑے کرنا، اور باقاعدہ بستر شہادت پہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیتیں کی تھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ابن ملجم تک کے لیے وصیت کی تھی کہ فقط جتنا اس نے مجھ پر ضرب لگائی ہے اسی قدر ضرب لگانا، اور اس کے بعد وہ مر جائے تو اس کے لاشے کو مسلح نہ کرنا، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں کان وغیرہ اس طرح سے نہ کاٹنا، ناک وغیرہ، کیونکہ میں نے تمہارے جد سے یہ بات سنی ہے، پیغمبر اکرم یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ اگر پھاڑ کھانے والا کتا بھی اگر موجود ہے تو اس کے لاشے کو بھی مسلح نہ کیا جائے، یعنی کتے کے لاشے کو بھی چیر پھاڑ نہ کی جائے، یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس قدر اس کے حقوق رہتے ہیں۔ اور کتے پر رحم کرنا خود سیرت امام حسن علیہ السلام تھی کہ ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ ایک دفعہ امام کھانا کھا رہے تھے، دور بیٹھا کتا دیکھ رہا تھا، اس اصحاب آئے کہ یا ابن رسول اللہ کیا اس کتے کو ہم سامنے سے ہٹا دیں؟ دیکھا کہ امام ایک لقمہ خود کھاتے تھے اور ایک لقمہ اس کتے کو دیتے تھے، تو لوگ آئے تو امام نے منع کر دیا، کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ خدا کی ایک مخلوق سامنے میں کھانا کھاتا رہوں اور وہ مجھے دیکھتی رہے، تو اس حد تک کہ ایک لقمہ خود کھاتے تھے اور ایک لقمہ اس کتے کو پیش کر دیتے تھے۔ یعنی اب میں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ کتے کے بھی اسلام نے کس قدر حقوق رکھے ہیں۔ تو یہ ہمارے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تھی۔ اچھا، حدیث معراج ہے، اس میں بھی کتے پر رحم کرنے کی ایک فضیلت، پیغمبر جب آسمانوں کے سفر پہ اس طرح سے گئے تھے تو اس روایت کو بھی المبسوط میں شیخ طوسی نے لکھا ہے کہ وہ ایک بہت ہی گناہگار اور بدکار عورت تھی، اس کو فقط اس وجہ سے معافی دے دی گئی تھی کہ اس نے کتے کے اوپر رحم کیا تھا اور اس کی جان بچائی تھی، یعنی اس بدکار عورت کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے فقط
خدا کی اس مخلوق کے اوپر مثلا وہ کرنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جناب لطیفے بھی اس سلسلے میں بنائے جاتے ہیں. ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے بیگم ذرا جلدی سے مجھے دوپہر کا کھانا دے دو، مجھے کتوں کی دوڑ میں جانا ہے. تو بیگم کہتی ہیں چل آپ سے جاتا نہیں ہے تو دوڑ کیسے لگائیں گے. تو اس طرح سے بھی بہت سارے یہاں پر اس کے جو لطیفے اس لحاظ سے بنائے جاتے ہیں. البتہ کتا پیدا کیسے ہوا تھا اس کی پیدائش کی بھی ایک روایت ہے. اس کی پیدائش کی ایک روایت ہے جو نزہۃ المجالس میں و منتخب النفائس میں علامہ صفوری جو علماء اہل سنت میں سے گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، ہماری بھی اس میں آئی ہے کہ جس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ پتلا بنایا تھا، اب اس میں روح نہیں پھونکی تھی، تو ابلیس کو جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو ابلیس نے نفرت سے اپنے منہ کا لعاب جو ہے وہ حضرت آدم کے اوپر پھینکا، یعنی تھوکا معاذ اللہ. وہ ان کے پتلے میں اس جگہ پہ جا کر گرا کہ جو پیٹ کا حصہ تھا، تو اللہ نے اس لعاب کو وہاں سے اٹھا لیا. تو یہی وجہ ہے کہ ناف کی وہ جگہ خالی رہ گئی یہاں پر، اور وہ پھر خلقت میں بعد میں ان کی نسل میں بھی آئی، اور اس جگہ جہاں سے وہ مٹی اٹھائی تھی اس سے کتے کی خلقت کی. تو علماء اہل سنت بھی کہتے ہیں، روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے، نزہۃ المجالس میں بھی ہے ان کی کتاب میں، البتہ بغیر سند کی ہے، اکثر علماء اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی کتابوں میں یہ آئی ہے. تو اس سے جب بھی کہا جاتا ہے کتا جو انسان سے مانوس ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس طرح سے جسم کے ہی ایک اس حصے سے، لیکن البتہ شیطان کا تھوک جو ہے، جب بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو وفاداری ہے وہ حضرت آدم کی حوالے سے ہے، اور جو اس کی نجاست ہے وہ شیطان کے اس لعاب اور تھوک کی وجہ سے. تو بہرحال یہ ایک روایت ہے جو ان کی کتابوں کے اندر آئی ہے. ہماری بھی کتابوں میں علل الشرائع کے اندر یہ والی روایت موجود ہے، یعنی اس انداز کی، مکمل تو ویسے نہیں ہے، تھوڑے سے فرق ہیں الفاظ کے، لیکن اس میں بھی ہے کہ اس کی خلقت ابلیس کے اس تھوک کی وجہ سے ہوئی ہے. البتہ اس کی روایتوں کی تحقیق میں بھی بہار میں بھی یہ روایت آئی ہے. کچھ میں اس طرح کے جو کتوں کی خلقت جنوں سے قرار دی گئی ہے کہ جنوں کی سے یہ جو ہے وہ خلق ہوئے ہیں، اس طرح کی روایات بھی بہرحال اس سلسلے میں آئی ہیں، جو کہ ان کی روایات کا اس اعتبار سے اعتبار کا علماء کی ایک بحث رہتی ہے کہ سند کے اعتبار سے وہ روایات کیسی ہیں. اچھا، البتہ ایک چیز اور بھی ہے جو کہ روایتوں میں آئی ہے کہ کتا زیادہ بہتر ہے یا بے نمازی. تو جامع الاخبار کی پہلی جلد کے اندر ایک روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقول الکلب الحمد للہ الذی خلقنی کلبا ولم یخلقنی خنزیرا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ کتا یہ کہتا ہے کہ اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے مجھے کتا بنایا ہے لیکن خنزیر نہیں بنایا ہے، اور خنزیر یہ کہتا ہے کہ اس خدا کی حمد ہے جس نے مجھے خنزیر بنایا ہے، کافر نہیں بنایا ہے. اور کافر یہ کہتا ہے کہ خود اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے مجھے کافر بنایا ہے لیکن منافق نہیں بنایا ہے. اور منافق یہ کہتا ہے کہ یقول الحمد للہ الذی خلقنی منافقا ولم یخلقنی تارک الصلاۃ. خدا کا شکر ہے کہ جس نے مجھے منافق بنایا ہے لیکن نماز ترک کرنے والا نہیں بنایا. تو یہ نماز کو ترک کرنے کے سلسلے میں بھی کتنی خوفناک روایت ہے کہ جو لوگ افراد نماز نہیں پڑھتے ان کو یہ والی روایت سنانی چاہیے. جو جامع الاخبار میں شیخ صدوق نے پہلی جلد کے اندر یہ والی روایت لکھی ہے کہ کتا یہ کہتا ہے کہ خدا کی حمد ہے جس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا ہے، کتا ہی بنایا. اور خنزیر یہ کہتا ہے کہ مجھے خنزیر بنایا ہے، کافر نہیں بنایا. کافر کہتا ہے کہ خدا کی حمد ہے جس نے مجھے کافر بنایا، منافق نہیں بنایا. منافق یہ کہتا ہے خدا کا شکر ہے میں منافق ہوں لیکن تارک الصلاۃ نہیں بنایا. تو یہ اس لحاظ سے کافی روایات کے اندر یہ آئی ہے، اور جامع الاخبار تک کے اندر. تو اس میں بھی کتے کا یہ اس انداز کا تذکرہ جو آیا. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے. لوگ کہتے ہیں جب یہ کتا اتنا نجس جانور ہے تو اس طرح کے نام کیوں رکھے جاتے ہیں. کلب صادق ہمارے عالم دین جن کا حال ہی میں کچھ دن پہلے انتقال ہوا، انہی کے بھائی کلب عابد صاحب ہوا کرتے تھے، اور آج بھی ان کے ایک بھائی کلب جواد صاحب ہیں جو کہ حیات ہیں، باقی دو یہ لوگ انتقال کر چکے ہیں. تو یہ کیوں آخر ان کا نام اس طرح سے کیوں ہے؟ بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھئی کتا تو نجس ہے، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ نے نام کے ساتھ کلب لگایا ہوا ہے. بہت سے لوگ انہیں قلب صادق لکھتے تھے، تو قلب نہیں ہے، وہ کلب صادق ہی ہے. کلب کتے کو کہتے ہیں، یعنی ان کے در کا کتا صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کی. خیر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
تو دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں، یہ کتا اصل میں ایک تذلل اور عاجزی اور انکساری کا ایک استعارہ بھی، جس طریقے سے شیر کو کہا جاتا ہے شیر جو ہے وہ بہادری کا ایک استعارہ ہے. اب دیکھا جائے تو شیر بھی ایک جانور ہے، پھاڑ کھانے والا درندہ ہے، اور اس کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی حرام ہے، کھا بھی نہیں سکتے ہیں اس کو. اور بہرحال ایک جانور، لوگ کہیں گے آپ کو خدا نے اشرف المخلوقات بنائے، شیر ہے بھی تو بہادری کیا ہوا؟ اب تو خیر اس کی بہادری سب آ بھی چکی ہے، نیشنل جیوگرافک وغیرہ کے اوپر وہ دو چار بھی اس کو پہ ہائیناز بھی اگر حملہ کرتے ہیں تو کیسا ڈر کے مارے بھاگتا ہے اور ہمیشہ پیچھے سے جا کے پکڑتا ہے وہ بزدلوں کے طریقے سے. تو بہرحال تو یہ جو ہے وہ جانور ہی تو ہے وہ، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں بلکہ امیر المومنین کا لقب شیر خدا ہے. تو شیر کون سا والا شیر؟ یہی والا شیر، یعنی شیر سے تشبیہ اس کی بہادری کی بنا پر تشبیہ اس کی دی گئی. تو یہاں کتے سے مراد وہ جانور مراد نہیں ہے، بلکہ عاجزی، انکساری اور تذلل کا ایک استعارہ ہے، جو کہ بالکل صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ آیت اللہ سید جواد علوی بروجردی، یہ آیت اللہ حسین بروجردی کے نواسے ہیں. انہوں نے خود ایک واقعہ اپنے اس کے اندر سنایا تھا کہ شیخ طوسی کا جب انتقال ہو رہا تھا تو کاظمین میں دونوں ائمہ کے حرم میں ان کے دروازے کے پاس ہی جو ہے یہ دفن ہے شیخ طوسی، نصیر الدین طوسی. تو لوگوں نے کہا آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کا نام اس کے اوپر لکھوانا ہے. تو انہوں نے کہا ہرگز میرا نام نہیں لکھنا، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ امام دونوں ائمہ کے قبور پہ تو ان کے نام نہیں ہے، میرا نام لکھا جائے گا میری قبر پر. اگر تم کو لکھوانا ہی ہے، لکھنا ہی ہے کچھ، تو قرآن کی یہ آیت لکھ دینا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، غار کے دہانے پر ان کا کتا پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے. یعنی اپنے آپ کو کتے سے تشبیہ دی کہ امام کے حرم کے سامنے دروازے پر میں کتے سے اپنے آپ کو تشبیہ دی. تو یہ بھی وہی اظہار تذلل اور عاجزی کے طور پر جو ہے یہ بات جو ہے وہ کہی گئی. اور یہی نصیر الدین طوسی تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کہیں تو ہم آپ کو نجف میں حضرت امیر کے روضے میں دفن کر دیں. تو انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کاظمین میں دو ائمہ موجود ہیں اور میں اس جگہ کو چھوڑ کر اور امیر المومنین کے وہاں دفن ہونے کے لیے جاؤں، میں گوارا نہیں کر سکتا، مجھے یہاں سے ہرگز نہیں لے جانا اور یہیں دفن کرنا. تو بہرحال یہ شیخ نصیر الدین طوسی، ان کی قبر ہے وہاں پر، اور اس کے اوپر یہ والے جو قرآن کی آیت تھی کہ غار کے دہانے پر کتا پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا، یہ ان کی قبر کے اوپر لکھوائی گئی ان کی وصیت کے مطابق. اچھا اب دیکھیے کتے سے پھیلنے والی بہت سی بیماریاں بھی ہیں، بہت سے بچے بڑا ضد کرتے ہیں اس کی، بہت سارے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں گھر میں کتا پالنا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ جو ویسٹرن کلچر جو وہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، اس پہ ان کی بہت، تو کتے سے ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں بھی، اول تو یہ کہ کچھ بیماریاں جیسے یہ ابھی اگر یہ کاٹ لے تو جناب وہ ریبیز ہو جاتی ہے اور اس میں ڈیتھس ہو جاتی ہیں، لوگ کہیں ویکسینیٹڈ بھی اگر ہے تب بھی، اور بھی بہت ساری جو کتے کی اپنی بیماریاں ہیں وہ بھی جو ہے وہ منتقل کر رہا ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہرحال یہ اس طرح سے گھر میں نہ ہی ہو تو بہتر ہے. البتہ کتا کا جب کتے کی اتنی ساری باتیں آ گئی ہیں تو کتا کا بھی حملہ کر دے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جناب گلی محلے میں پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اس میں لوگ یہی کہتے ہیں جو اس کے ماہر ہیں تو یہ کبھی بھی کتے کی طرف پیٹھ نہ کریں اپنی. آپ نے پیٹھ کی تو آپ پہ لازمی حملہ کرے گا، اس کو فیس کریں سامنے سے ہمیشہ. اور دوسری بات ہے کہ اس کو اگر کبھی پھنسی جائے آدمی، ظاہر ہے کچھ تو اس کو ریزسٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے گلے پر لات ماری جائے ہمیشہ، اور بہت ایگریسولی کتے کے ساتھ ٹریٹ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ نے تھوڑا سا ہوش کیا اور اس کے بعد پھر آپ ہٹ گئے، پھر یہ آپ پر حملہ آور ہوگا. جتنا آپ ایگریسولی ہاتھ پاؤں چلائیں گے اتنا ہی ڈر کے مارے آپ سے بھاگے گا یہ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی آپ سائیکل پہ یا دوڑیں نہیں کبھی بھی کتے سے، کیونکہ کتا آپ سے 4 سے 5 گنا زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے آپ کے پیچھے. تو یہ اس کے اگر آپ نے بھاگے تو یہ آپ کے پیچھے اتنا ہی زیادہ لگے گا. تو جب اتنی باتیں بیان ہوئی تو سوچا کہ یہ والی چیز بھی آپ کو بیان کر دی جائے کہ کتے سے بچنے کے جو ہے وہ طریقے کیا ہیں. لوگ عام طور پہ کتوں کو ٹہلانے کے لیے لے جاتے ہیں، اور لیکن وہ جس اعتبار سے کتا آگے آگے چل رہا ہوتا ہے اور اس کو پیچھے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کتا ان کو ٹہلانے کے لیے نکلا ہوا ہے. تو بہرحال یہ کچھ اس انداز کی باتیں ہیں. اور کتا بعض اوقات یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تو بہرحال مجبور ہوں، مجھے کسی نے باندھ رکھا ہے، لیکن ان کو یہ ہر وقت جو یہ چارجر لیے بیٹھے ہیں بندھے ہوئے، ان کو کسی نے باندھا ہوا ہے یہاں پر. تو بہرحال یہاں پر اس کو باتیں ابھی اگرچہ کچھ اور بھی اس سلسلے میں تھیں، لیکن اس کو یہیں روکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد مولانا شیخ عامر رضا یاسوبی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں، وہ بھی کسی اہم موضوع کے اوپر گفتگو فرمائیں گے.
تو آپ نے دیکھا کہ یہ فقط کتے کی حد تک ہی نہیں رہا معاملہ، اس میں اخلاقی امور بھی آ گئے، اس میں عقائد کی باتیں بھی آ گئیں، اس میں قرآن کی آیات بھی آ گئیں، اس میں تاریخی باتیں بھی آئیں، اس میں فقہی احکام بھی سارے بیان ہوئے. تو بعض اوقات کبھی اس طرح کا موضوع ہم لیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بہت سارے مسئلے اور چیزیں آپ کو حل کر دی جائیں. تو یہاں تک انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ یہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکا ہم نے اس بحث کو آج مکمل کیا. میرے دو سوالات ہیں. جی. وہ جو خرید و فروخت والی آپ بات بتا رہے تھے، تو اس میں فروخت والا تو آپ نے بتایا کہ وہ اپنی ذمہ داری سے وہ ہو جائے کہ میں نہیں، میرا نہیں ہے، جی جی. لینے والا پھر کس نیت سے لے گا؟ لینے والا ایسی کہ ایک آزاد جو کسی کی ملکیت نہیں، ایک جانور کھڑا ہوا جو کسی کی ملکیت نہیں، آپ اسے پکڑ کے لے آئیں. لیکن آپ تو اس کے پیسے تو دے رہے ہیں. پیسے ہم نے قبضہ چھڑانے کے لیے دیے ہیں خالی، وہ کتے نہیں خریدا ہم نے، اس نے اپنا اختیار ختم کر دیا، قبضہ ختم کر دیا اس پر سے. اچھا، کسی ادارے کے بہاف میں جب کتوں کی خرید و فروخت، جیسے میری بہن کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ وہ اینٹی نارکوٹکس کی طرف سے وہ جو سنیفر ڈاگز ہوتے ہیں ان کی پرچیزنگ کرنی تھی ادارے میں، تو وہ ایسے اس کیس میں پھر کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. اس میں اگر آپ واسطہ اور وسیلہ اس لحاظ سے بن رہے ہیں، وکالت بھی اس میں نہیں ہو سکتی ہے. ہاں البتہ یہی ہے کہ آپ اس کو سمجھا دیں بھائی ہم اس طرح سے، یعنی اگر ان کو سمجھا دیا جائے کہ بھئی ہم اس طرح سے اس کو خریدیں گے تو ان کو بھی کوئی عرض نہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم یہ نیت کر لیتے ہیں اپنا قبضہ ہٹا رہے ہیں. لیکن یہ خرید و فروخت چاہے کسی بھی طور پر یا وکیل بن کر ہی کیوں نہ کی جائے، یہ جائز نہیں ہے کتے کی. میں خیال ہے کتے پہ پی ایچ ڈی آپ لوگ ہو گئے ہیں. آج کی حد تک گفتگو یہاں پر روک رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے کسی اور بہتر موضوع کے اوپر جانوروں سے جو کہ ہٹ کر ہوگا اس پہ گفتگو شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.